الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ ان کی ایک بہت مایہ ناز تصنیف اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ یہ کتاب اس قابل ہے، کتاب بھی نہیں کتابچہ ہے، کہ اس پر جیسے ایک فل فلیجڈ، جسے ہم کہتے ہیں نا 45 کریڈٹ آورس کا پورا کورس کرایا جائے، اور اس کو اگر ہم کھولتے چلے جائیں تو جیسے بہت تفصیل ہے اس کے اندر، تو ہمیں تو انشاءاللہ کل مل ملا کے 7-8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ملیں گے جو ہمارا ٹیچنگ ٹائم ہوگا، تو اس میں بس جتنی بات ممکن ہوگی اتنے وقت میں وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم لڑکپن سے سنتے آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو، خطیب ہیں، طرح طرح کے واعظ ہیں، ذاکر ہیں، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ جیسے مجمع کو متوجہ کرنے کے لیے نا طرح طرح کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جو آج نعت خوان وغیرہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ، سب کہیں ماشاء اللہ، ہاتھ اٹھا دیں اوپر، سو رہے ہو جاگ رہے ہو، توجہ ہے، تھک گئے ہو تو بس کر دوں، مطلب اس طرح کی باتیں ہم نے بہت سنی۔ اس وقت ہم بہت ہنستے تھے اس پہ نا، ایسے تفریحیں، کراچی والے کہتے ہیں تفریحیں لیتے تھے اس سے۔ لیکن اب جو صورتحال ہم سب کی بن گئی ہے، اور جس طرح کا اٹینشن ڈیفیسٹ کا ڈس آرڈر ہم سب کو ہو چکا ہے، اور ریلز اور شارٹس کا جو کلچر ہے، اس کے بعد تو اب لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بھی یہ سب کرنا پڑے گا، ورنہ لوگوں کو جگائے رکھنا، لوگوں کی توجہ حاصل کیے رکھنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اب تو ہمیں تو خیر پڑھاتے بھی اب بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 27 سال ہو گئے، تو خاص طور پہ جو رسمی اکیڈیمیا ہے وہاں پہ اب لوگوں کو جیسے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی، انٹرٹینر کی ضرورت ہوتی، جو ذرا لٹک مٹک کر کے ادھر ادھر اچھل کود کر کے لطیفے سنا کے سلینگ کا استعمال کر کے بس لوگوں کو ذرا خوش رکھے، اور تفریح کا بندوبست جو ہے وہ ہوتا رہے۔ تو ایسے ماحول میں ایک سنجیدہ کتاب کا ایک سنجیدہ مطالعہ بہرحال کچھ میچ نہیں کرتا، جس کو ہمارے گائسٹ کہتے ہیں، تو جو روح اثر ہے نا اس کے ساتھ کچھ میچ نہیں کرتا۔ تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ بھائی کچھ نوٹس لے لیں ساتھ ساتھ، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ہر سیکشن جب مکمل ہو، چاہے وہ آدھے گھنٹے میں ہو، چاہے 45 منٹ میں، چاہے گھنٹے سوا گھنٹے میں، اس کے بعد پھر ہم فلور اوپن کر دیں سوالات کے لیے، ڈسکشن کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ساتھ کے ساتھ پتہ لگے کہ کوئی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں اس کتاب کا، ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا بھی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے بھی۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے 1967 میں یہ تحریر لکھی۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زیادہ تر جو تصانیف ہیں وہ ٹرانسکرپشن ہیں، اور ایڈیٹنگ کے بعد اس کو جو ہے ایک تحریری شکل دی گئی۔ تو یہ جو ہے یہ تحریر ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریریں بھی ہیں کافی، میثاق میں اس کے ایڈیٹر رہے، اداریہ لکھتے رہے، اور بھی مضامین، حکمت قرآن میں بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب کی تحریر کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ اتنی مشکل تحریر نہیں ہے، رواں دواں ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب کا ایک مسئلہ ہے، وہ خود بھی اس پہ ہنستے تھے کہ جملہ بہت لمبا لکھتے ہیں۔ ابھی ہم جو پہلا جملہ اس کا پڑھیں، اس کا آغاز اور اختتام آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس میں کتنا گیپ ہے، تو لمبا جملہ لکھتے تھے،
اور ڈاکٹر صاحب کا ذہن الحمدللہ بہت جیسے منطقی تھا، بہت مرتب ذہن تھا. ان کی تقریریں بھی آپ دیکھیے نا، میں نے تو ان کے خیر بہت سے نوٹس دیکھے ہیں، میرے پاس ہیں بھی. جیسے وہ نوٹس بناتے تھے وہ پورا ایک آرٹ ہے، مختلف کلر کے مارکر استعمال کرتے تھے، ایروز، شیر، پوائنٹرز. تو بہت زبردست ماشاءاللہ ان کا خط بھی بہت خوبصورت تھا. تو وہ بھی غیر معمولی چیز ہے اگر وہ نوٹس کبھی آپ دیکھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے 1967 میں یہ تحریر لکھی. اس وقت ڈاکٹر صاحب کی عمر 35 برس تھی. تو یہ بھی غیر معمولی بات ہے کہ 35 برس آدمی جوان ہوتا ہے اس وقت، اس میں اتنی سنجیدہ، اتنی پختہ اور اتنی اپنی زمانے سے باخبر تحریر جو آپ 67 میں پڑھیں تب بھی تازہ ہے، 2025 میں پڑھیں تب بھی تازہ ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی کہ ایک تحریر جو ہے وہ ابھی تک ریلیونٹ ہے اور ابھی تک اس کے اندر جیسے ہمارے لیے بہت سی انلائٹننگ جو ہے پہلو پائے جاتے ہیں. اور اب کانٹیکسٹ بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے. 1967 میں عرب اسرائیل وار ہوئی، ایک ہزیمت مسلمانوں کو اٹھانی پڑی بہت بڑی. اور جیسے ایک سینس آف کرائسس ہوتا ہے نا، تو وہ کرائسس بھی تھا ایک خاص طرح کا. زوال کا احساس تو بہت پرانا تھا نا، لیکن اس کو تازہ تازہ جیسے وہ زخم، وہ ناصر کاظمی نے کہا نا کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، ٹھیک ہے، اور کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. تو تازہ تازہ ایک دیوار گری تھی جیسے اس وقت گر رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. تو یہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے نا کہ ایک ٹرامیٹک ایونٹ تھا وہ. اس کے بعد سے ہم تو جھیلتے ہی چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. 67 کا معاملہ ہوا، پھر 71 میں ایک وار ہوئی، پھر ہمارے ساتھ 71 میں کیا ہوا، پھر 2001 کا جو 9/11 ہے وہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، وہ غیر معمولی واقعہ ہے، یعنی دھارا بدل دینے والا واقعہ ہے. جیسے 1857 ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا، جیسے 1947 ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا، ایسے ہی 9/11 بھی امت مسلمہ کے لیے واٹر شیڈ مومنٹ. تو اچھا، اس کے بعد پھر ایک بحران، دوسرا بحران، آج بھی بحران جھیل رہے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیو پولیٹیکلی آپ دیکھیں، اچھا یہ ہوا، وہ ہوا، فلانا طاقتیں تھیں، یہ ہوا، یہ الائنس ہوا، یہ سبب بنا. تو آپ جیسے سولیٹری ایونٹس کو دیکھتے جائیں ایک ایک کر کے اور آپ اس پر تبصرہ کرتے جائیں. اور ایک یہ ہے کہ ایک جیسے بڑے برش سے ایک جیسے ماسٹر سٹروک آپ کریں اور ایک سمجھیں بات کو گہرائی میں جا کے تجزیہ کریں. ایک تو جیسے فوری جیسے ہمارے ہاں ایک ناؤنیس ہوتی ہے نا، اور بالکل اسپونٹینٹی، اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ تھوڑا ٹھہر کر، رک کر، تھوڑا فاصلے سے چیزوں کو دیکھیں کہ بھائی مسئلہ اصل میں ہے کیا. اور یہ جو مسئلے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ مظاہر ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی سمٹمز ہیں، اصل میں پیتھولوجی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والی جو بات ہے کہ پیتھولوجی جو ہے وہ کچھ اور ہے، بیماری اصل میں کچھ اور ہے، اور یہ جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے یہ گویا اس کے آثار ہیں. اور ہم بس یہی کرتے رہیں گے، مرہم پٹی کرتے رہیں گے، فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے، لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہنگامے برپا کرتے رہیں گے، اچھل کود کر لیں گے ہر ایونٹ کے بعد تھوڑی دیر، اور اس کے بعد پھر ایک ڈیپ سلمبر میں چلے جائیں گے. تو اس صورتحال میں یہ جو بات ہے کہ ایسا کوئی بیانیہ مرتب کیا جائے کہ جس میں مسئلے کی ٹھیک ٹھیک تنقیح کر لی جائے کہ بھئی صورتحال کیا ہے، بیماری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کا نظریاتی مداوع کیا ہے، علاج کیا ہے، اور پھر عملاً کیا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. تو واٹ از ٹو بی ڈن، لینن نے بھی ایک مضمون لکھا تھا، بہت مشہور ہوا. تو کیا کرنا چاہیے؟ علامہ اقبال نے آپ دیکھیے کہ 1932-33 یا 34 میں یا 35 میں یا 36 میں ہی پوری ایک مثنوی لکھی اس موضوع پر کہ پس چہ باید کرد اے اقوام شرق،
کہ بھائی اب کیا کرنا چاہیے، یہ جو جس پریڈیکمنٹ میں ہم ہیں اور کولونائزڈ ہیں اس زمانے میں تو سارے کے سارے، تو اب پھر کیا کرنا چاہیے، کچھ تو سوچنا چاہیے نا. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام بھی یہی ہے، کئی ناموں سے چھپتی ہے وہ کتاب، الداء والدواء. الداء والدواء کہ بھائی بیماری کیا ہے اور میڈیسن کیا ہے، علاج کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے اہم بات ہے. ایک تو اس بات کو سامنے رکھیے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ چاہا ہے کہ کسی پیٹرن کو دیکھیں نا، کہ ایک کے بعد ایک بحران جو ہم پر چلا آ رہا ہے، پیٹرن اس کے پیچھے کیا ہے. جیسے ایک ہسٹری ہوتی ہے اور ایک فلسفی آف ہسٹری ہوتی ہے. ہسٹری تو زیادہ تر ریکارڈنگ آف ایونٹس ہوتا ہے، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو کرونالوجیکلی آپ بیان کر دیتے ہیں. تو ایک فلسفی آف ہسٹری ہے، تھیورائزیشن ہے، جو ابن خلدون نے کی، جو ہمارے یہاں شپینگلر نے کی، ٹوائن بی نے کی، بعد میں اور ول ڈیورا نے کی، بہت سے سوروکن نے کی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کہ بھائی ایک کوئی اس میں پیٹرن دیکھیں، تھیم دیکھیں، اس کو اس کی کیٹالاگنگ کریں، اس کو کیٹیگرائز کریں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ذہن کا ایک بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے، چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا، ان کے درمیان ایک ہائرارکی قائم کرنا. ورنہ تو دماغ جو ہے معلومات کا کباڑ خانہ بن جائے گا، بہت ساری چیزیں ہوچ پوچ آپ کے اندر پڑی ہوئی ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. تو ایک تو یہ جیسے بیک گراؤنڈ ہے اس کا. دوسری جو ایک بہت اہم بات ہے جو اس ٹیکسٹ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ 57 میں ماچھی گوٹ کا اجتماع ہوا، جماعت اسلامی کا سالانہ، اور وہاں پر جیسے ایک کرائسس سا پیدا ہو گیا، بحران پیدا ہو گیا. مولانا اصلاحی صاحب اور کئی لوگ، ان کی رائے یہ تھی کہ بھئی ہمیں پاور پولیٹکس سے علیحدہ ہو کر اصلاح کی اور باقی شعور بیدار کرنے کی بات کرنی چاہیے. جبکہ مودودی صاحب یا دوسری جو جماعت اسلامی کا مین سٹریم تھا وہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، جو انتخابی سیاست وغیرہ اسی کو لے کے چلے. پھر وہاں بڑی رد و قدا ہوئی اور سب کچھ ہوا. بہرحال اس کے بعد جیسے کچھ بڑے لوگ انہوں نے جیسے جماعت چھوڑ دی، اصلاحی صاحب بھی تھے اور سلطان احمد صاحب بھی، اور بھی کئی لوگ تھے. تو ڈاکٹر صاحب ایک نوجوان کے طور پہ جیسے وہ بھی شریک تھے اس میں، تو وہ پھر اس سے نکل گئے. تو 57 میں جماعت چھوڑ دی، اور پھر انجمن خدام القرآن انہوں نے بنائی ہے 1972 میں، اور پھر تنظیم اسلامی کی تشکیل کی ہے 1975 میں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب یہ تحریر لکھ رہے تھے اس وقت وہ کسی جماعت، کسی تحریک، کسی انجمن کا نہ حصہ تھے نہ اس کو چلانے والے تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیونکہ یہ تحریر اس کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی. یعنی اگر ڈاکٹر صاحب کوئی ایجنڈا سیٹ کر چکے ہوتے، کوئی جماعت، کوئی ادارہ، کوئی انجمن بنا چکے ہوتے، تو پھر وہ جیسے آدمی اپنی فکر کا اسیر ہو جاتا ہے نا، اور جب تک چلے فکر رہے تو فکر کو تو پھر بھی بدلنا کچھ نہ کچھ آسان ہوتا ہے. مفکر آدمی چلو بدلتا رہتا ہے اپنی رائے، لیکن جب آپ اس پر کوئی اجتماعیت قائم کر دیتے ہیں، لوگوں کو اس کی بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ جمع بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کنڈیشن کیا جاتا ہے، تربیت گاہیں ہوتی ہیں، ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، ایک خاص فکر کو ہتھوڑے مار مار کے ہیمر کیا جاتا ہے لوگوں کے دماغوں میں، تو پھر آپ خود بھی اس کو بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے. مودودی صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کو بہت سی ریئلائزیشنز ہو گئی تھیں اپنی جماعت، اپنی تحریک، اپنی فکر کے بارے میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کچھ چیزیں ان کو جیسے نظر آ گئی تھیں، انہوں نے چاہا بھی کہ بھئی اس کو اس طرح بدل دیں، لیکن پھر نہیں ہوتا. جماعت بن چکی ہے، کیڈر آ گئے ہیں، لوگ آ چکے ہیں، تو وہ پھر آپ کو بدلنے نہیں دیتے. جیسے ہمارے ہاں ایک لطیفہ سا ہے نا، لطیفہ کیا ہے، وہ فارسی کا جیسے ایک جملہ سا ہے کہ بھئی پیر نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں انہیں. پیر جو ہے تو وہ پیر صاحب بیچارے جیسے کیسے بھی ہوں، تو وہ جو ان کے جھولی چک ساتھ ہوتے ہیں نا کہ حضرت 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 حضرت، کیا بات ہے آپ کی اور کیا شان ہے، یعنی حضرت کی ایسی ایسی کرامتیں ان کو بتاتے ہیں جو حضرت کے علم میں بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ان کے علم میں ان کو انلائٹن کرتے رہتے ہیں. ایسے یہاں پر بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا جی، پھر یہ ہم نے معاذ اللہ جھک ماری ہے، اتنے سال ہم نے تحریک کو دیے، جماعت کو دیے، بوڑھے ہو گئے ہم،
ٹھیک ہے، کرتے کرتے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غلطی ہوگی، پولے سے منہ سے آپ نے کہہ دیا. ایسے تو نہیں ہوتا. میں تو خاص طور پہ جو تحریکی اسلام ہے، تحریکوں والا، اس کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں نا تو مجھے انور مسعود صاحب کا ایک قطعہ یاد آتا ہے تو وہ مزاحیہ شاعر لیکن کچھ ان کی سنجیدہ شاعری بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اسلامی انقلاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کب زیاں بار تیرا چہرہ تاباں ہوگا، کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالا ہوگا، اور مشغلہ تو نے پتہ نہیں عجب سونپ دیا ہے مجھ کو، عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا. مودودی صاحب نے، سید قطب نے ایک یوٹوپیا کریٹ کیا، ایک فردوس سے جنت میں زمین میں بنائیں گے، خلافت ہوگی، اقامت دین ہو جائے گی، انقلاب آ جائے گا، اور پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور کو دور دور تک اس کا سراغ ہی نہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اب مطلب آپ سوچیے نا کہ مطلب وہ لوگ بوڑھے ہو گئے، 18 سال کی عمر میں تحریک میں آئے تھے، 17 ہو گئے، وہ 50 سال انہوں نے تحریک کو دیے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. تنظیم اسلامی کو بنے اب تو 50 سال ہو گئے، 75 میں بنی تھی، 50 سال ہو گئے. اب حاصل وصول مطلب آخرت کا جہاں تک معاملہ ہے، جو آدمی اللہ کے لیے اخلاص سے محنت کر رہا ہے تو اجر ہی اجر ہے انشاءاللہ، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے جس ورلڈلی گول بنایا تھا اس کا تو کوئی سراغ ہی نہیں ہے. اور اب مطلب جماعت اسلامی کے حوالے سے تو اب اس کا بیان بھی کوئی نہیں ہے. یعنی جماعت اسلامی کے ہاں تو اب اقامت دین اور انقلاب وغیرہ وہ ہے ہی نہیں. اب تو حقوق کی سیاست ہے، اور وہ اچھی بات ہے. مطلب جو ہے بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ حل ہو جائے، اور کے الیکٹرک کا مسئلہ حل ہو جائے، اور کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ سب غلط باتیں تو نہیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں. لیکن اقامت دین، غلبہ دین، انقلاب تو اللہ معاف کر دے اب تو بیانیے میں بھی نہیں ہے. کچھ تربیت گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہوگا تو ہوتا. ہمارے کچھ ہم پڑھاتا ہوں میں کچھ لوگوں کو، اس میں جمعیت جماعت کے نوجوان بھی ہیں. کبھی تو ہلکی پھلکی ہم چٹکی لیتے ہیں تو کوئی لوگ تھوڑا ناراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں یار، وہ قصہ ختم ہو چکا ہے یار، اب کاہے کو آپ ہوتے ہیں. وہ چلانے والے ان کے دماغ میں بھی اب کوئی نہیں ہے، وہ تو آپ ایم ہی دبلے ہو جا رہے ہیں ان کی محبت میں. تو وہ قصہ ختم ہو گیا. بادل وہ تو پتہ ہی لگ ہی رہا ہے، جس کو نہیں لگ رہا وہ انشاءاللہ کچھ سالوں میں پتہ لگ جائے گا کہ وہ اب قد خلط، وہ قصہ ختم ہو گیا. وہ ہمارے ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریکیں اپنی بس عمر پوری کر رہی، جیسے وقت بندے کا پورا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جاتے جاتے بھی وقت لگتا ہے نا اس کو، تو وہ وقت اپنا گزارتی ہیں، طبعی عمر گزار کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ تحریر اس وقت لکھی ہے جب ابھی وہ قائد تحریک بھی نہیں تھے، امیر تنظیم بھی نہیں تھے، صدر انجمن بھی نہیں تھے. اس وجہ سے جتنی کچھ بھی آبجیکٹیوٹی انسان کے لیے ممکن ہے، پیور آبجیکٹیوٹی تو ایک فراڈ ہے، کبھی ممکن ہی نہیں ہے، مطلب کافی حد تک جیسے ڈاکٹر صاحب اس سے ماورا تھے. اور ہم نے تو خاص زندگی گزاری ہے ان چیزوں میں. اور آج کھڑے ہو کر ہم جب دیکھتے ہیں، آج کیا مطلب 20 سال پہلے بھی جب ہم نے تحریر پڑھی، 25 سال پہلے بھی پڑھی، ڈاکٹر صاحب سے بھی پڑھی، اس وقت صاف لگ رہا تھا کہ جو باتیں انہوں نے اخوان کے بارے میں کہیں، وہ جماعت اسلامی کے بارے میں کہیں، اس میں سے کافی ساری باتیں تنظیم اسلامی کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، یعنی وہ ویلڈ ہے نا. وہ تنقید جو کر رہے تھے ان پہ، پھر انہی پٹ فالس کا وہ خود بھی شکار ہوئے، وہی بیانیہ انہوں نے بھی مرتب کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ ایک ہے مسئلہ، یہ ایک میٹرکس ہوتا ہے، اسٹرکچر آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دا میڈیم از دا میسج، اور یہ ایک ٹیکنیک ہے، جب آپ اس کے اندر آتے ہیں تو پھر اب آپ اس سے بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی سمجھنا جیسے ضروری ہے. یہ جو تحریر ہے اس کے بارے میں خود ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کتاب پڑھائی ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا، میثاق میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر نامی کتاب میں اس کے کچھ چیپٹرز میں بھی اس کا ذکر کیا. کچھ جس کو ہم کہیں ٹیسٹیمونیلز، تو ایک ٹیسٹیمونیل اس میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا ہے. میں نے براہ راست تو نہ ان کو دیکھا نہ کبھی سنا، لیکن ان کی میں نے 20 کیسٹ سنی. غیر معمولی آدمی تھے، فلسفہ، تصوف، عرفان، اقبالیات، اس میں غیر معمولی اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی. اقبال کے شاعر ہیں. انہوں نے جب یہ تحریر پڑھی ڈاکٹر صاحب کی، تو ڈاکٹر صاحب کو ایک خط لکھا اور جیسے انڈورسمنٹس کی، اور اس میں انہوں نے اپنا حاصل مطالعہ بتایا اور کہا کہ دیکھیں جو آپ نے کہا تھا میں بالکل اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اس کا ایک اقتباس ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، یہاں پہ تقسیم ہو جائے گا، جب اس کا وقت آئے گا تو ہم پڑھیں گے. پھر میرے چچا ڈاکٹر صاحب کے سب سے چھوٹے جو بھائی ہیں، بھائیوں میں وہی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور صحت و سلامتی کے ساتھ باقی رکھے، ڈاکٹر ابصار احمد صاحب.
تو وہ انگلینڈ گئے تھے نئے نئے، بلکہ جا رہے تھے پی ایچ ڈی کے لیے فلسفی میں، تو وہ نئی نئی یہ میثاق چھپا تھا اس وقت، تو چچا جو ہیں وہ لے گئے اس کو وہاں لندن لے گئے، اور پھر وہاں سے ڈاکٹر صاحب کو خط لکھا اور کہا کہ جب میں یہاں آیا ہوں اور پتہ نہیں کتنی 6-7 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں یہ کتاب، اور ہر دفعہ مجھے اس میں نئی باتیں پتہ لگتی ہیں اور بالکل جیسے لگتا ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ کی گئی۔ پھر یعنی جو ہے وہ اس پر یعنی چشتی صاحب کا خط بھی اور چچا کا جو خط تھا اس پر عبد الماجد دریابادی، وہ بھی ایک بڑے آدمی تھے، اور آپ کو پتہ ہے الحاد سے وہ جو ہے وہ ایمان کی طرف آئے، اور اکبر آبادی سے اس زمانے میں ان کی خط و کتابت ہے، تو ہمارے نوجوان فلسفی کہہ کے ان کو مخاطب کرتے تھے۔ عبد الماجد دریابادی اتنے پرانے آدمی تھے، تو انہوں نے خط لکھا، ایک بہت تائیدی خط لکھا، اور وہ میں لے کر آیا تھا، اچھا بعد، تو وہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تائید کی کہ بہت تحریر بہت زبردست ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی جیسے اس کتاب کا آپ کہہ لیں کہ ایک امتیاز ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ جب کوئی فتنہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو بھانپ لینا، اس کو دیکھ لینا، یہ اہم بات ہوتی ہے۔ جب وہ فتنہ آ کے گزر جاتا ہے، پیٹھ موڑ کے جا رہا ہوتا ہے، پھر تو سبھی کو پتہ لگ جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم، فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے نا اس وقت ہر عالم اس کو پہچان لیتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ کام نپٹا کے پیٹھ موڑ کے جا رہا ہوتا ہے، پھر کہا کہ اس کے بعد عرفها كل جاہل، تو پھر ہر جاہل بھی اس کو جان لیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور آپ پیش بینی سے کام لیں، اور تھوڑا سا جیسے ویژن سے کام لیں، اور دیکھیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے عنوان پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی نشأت ثانیہ۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، مجھے اب یاد نہیں ہے، کوئی صاحب تھے دعویٰ اکیڈمی سے، وہ چھوٹے چھوٹے مونوگرافس چھاپتے ہیں، فیصل مسجد کی اس سے ملا کرتے تھے مسجد سے، تو آج میرے خیال کو 25 سال پہلے وہاں ایک کتابچہ میں نے لیا تھا، اس کا ٹائٹل تھا مسلمانوں کی نشأت ثانیہ، مسلمانوں کی نشأت ثانیہ، اور اس کے شروع میں انہوں نے اسی بات کو پرابلمٹائز کیا تھا کہ بھئی اسلام کی نشأت ثانیہ بئی معنی، اسلام کیا کوئی مر گیا ہے، اسلام کوئی مردہ ہو گیا ہے، اسلام کی موت واقع ہو گئی ہے، تو کیا آپ دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ جلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کی نشأت ثانیہ، یعنی یہ ایک جیسے ملاحظہ اس کے بارے میں ہے۔ پھر میں نے اور کتابیں دیکھتے ہیں آپ، عالم اسلام کی نشأت ثانیہ، امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ، ڈاکٹر محمد امین صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کی خاصی ضخیم کتاب ہے مسلم نشأت ثانیہ، مسلم عالم اسلام کی، امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی۔ اب جیسے یہ لگتا ہے کہ تھوڑے سیف عنوانات ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں اسلام کی نشأت ثانیہ، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے، لیکن بہرحال اس میں بھی بات کیا ہے، علامہ اقبال نے دونوں طرح سے بات کو بیان کیا۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ذکر قائم از قیام ذاکرست، ذکر جو ہوتا ہے نا وہ ذکر کہیں ایبسٹریکشن میں تو نہیں پڑا ہوا ہوتا، وہ ذاکر کے قیام سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات، یعنی ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ ایسے علم کو قبض نہیں کرتے کہ بندوں کے دلوں سے اس کو کھینچ لیں، ایکسٹریکٹ کر لیں، ولیکن ینتزعه بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں علماء کو قبض کرنے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں کنٹینر جو ہے نا، کنٹینر نہیں رہے گا تو کیا ہوگا، تو کہتے ہیں ذکر قائم کس سے ہے، ذاکر سے، از دوام او دوام ذاکرست۔ اب یہاں دوسری بات بھی انہوں نے کر دی کہ بھائی ذاکر کی کا جو دوام ہے وہ کس کی وجہ سے ہے، وہ ذکر کے دوام کی وجہ سے ہے نا۔ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جداست، حق کا ذکر ہر ذاکر سے الگ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا اس پہ کہ بھئی کوئی ذاکر ہوں گے تو ذکر باقی رہے گا، ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاج روم و شام او کجاست، اس ذکر کو روم شام اور کی کیا احتیاج ہے، کچھ بھی نہیں،
تو نہ مٹ جائے گا اس کیا ہے ایران کے مٹ جانے سے، اور نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ایران مٹ جائے، عرب مٹ جائے تو کیا ہے، تو نہ مٹ جائے گا۔ یہ وہاں تو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک قوم جائے گی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ اچھا اب لیکن اس میں بات کیا ہے کہ آپ الگ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ یا مسلمانوں کی نشت ثانیہ، لیکن من وجہن یہ ایک ہی ہے، من وجہن یہ ایک ہی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا بہت اچھا شعر ہے کہ رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد، کہ تاتاریوں اور کردوں کے سینے سے سوز نکل گیا، آتش عشق الہی چلی گئی، نہ کوئی پیشن ہے نہ کوئی جذبہ ہے۔ اور یہ دو قوموں کا ذکر بھی الل ٹپ نہیں کیا، اقبال بہت مرتب شاعر تھے۔ تو تاتار و کرد، تاتاریوں کا نام اس لیے لیا کہ کسٹوڈین بن گئے امت مسلمہ کی، اگر آپ کہہ لیں دوبارہ سے جو غلبہ ہوا ہے وہ ان کے ذریعے ہوا ہے۔ ترکان عثمانی، ترکان سلجوقی، ترکان تیموری، ترکان صفوی، سب وہی تھے، تاتاریوں کی اولاد۔ اور کردوں کا نام کیوں لیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ وہ ان میں سے تھے، تو کہا کہ ایسے ایسے بطل پیدا کیا انہوں نے، تو کیا ہوا کہ بھائی ان کے اندر سے کوئی ایسا آدمی کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ تو بڑا اچھا آگے ایک سوال ہے کہ یا مسلمان مرد یا قرآن ہی مرد، بھائی کیا مسلمان مر گئے یا قرآن مر گیا؟ اب ان دونوں کا جواب نفی میں ہے، قرآن تو مر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کہا کہ زندہ ہو پائندہ ہو گویاست او، اقبال نے کہا ہے کہ زندہ ہے، پائندہ ہے، باتیں کرتا ہے، اور مسلمان بھی نہیں مرے، اس وقت بھی کروڑوں میں تو ہوں گے۔ تو اب ہوا کیا ہے، مسلمانوں کا قرآن سے تعلق مردہ ہو گیا، نہ مسلمان مرے نہ قرآن مرا، تو پھر حادثہ کیا ہوا بھائی؟ حادثہ تو کوئی ہوا ہے نا۔ تو کہا کہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق مردہ ہو گیا۔ تو یہ میں نے چاہا کہ اس کو تھوڑی سی میں تنقید کر دوں کہ یہ اسلام کی نشت ثانیہ یا مسلمانوں کی نشت ثانیہ، اس کو دیکھنے کا کیا اینگل ہے۔ الہ آباد کا جو خطبہ تھا اس میں اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ ایٹ کریٹیکل مومنٹس ان دیئر ہسٹری اٹ از اسلام دیٹ ہیز سیوڈ مسلمس اینڈ ناٹ وائس ورسا، کہ بڑے ہی نازک حالات میں ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کو ریسکیو کیا ہے، بچایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا، بھائی اسلام تو اللہ کا دین ہے نا، تو اللہ کی طرف نسبت ہے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، وہ تو ختم ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے یہ جو لفظ ہے نشأت ثانیہ، اس پہ تھوڑا غور کر لیں۔ قرآن مجید میں یہ ٹرم یہ والی ایگزیکٹ نہیں ہوئی لیکن اس سے ملتی التی ہوئی ہے۔ نشأت اولا کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پہلی مرتبہ پیدائش، جب وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، تو کہا کہ بھئی نشأت ثانیہ یا نشأت آخرہ یا نشأت اخرى تو تمہارے سامنے نہیں ہے، وہ تو مستقبل میں ہے نا، غیب میں ہے۔ نشأت اولا تو تمہارے سامنے ہے، پانی کی ایک بوند سے ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور مٹی کے خلاصے سے پیدا کی۔ پھر نشأت آخرہ کا تذکرہ ہے، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے ایک دوسری اٹھان پر۔ تیسری آیت کیا ہے، النشأۃ الاخرى، نشأۃ الآخرہ نشأۃ الاخرى ایک ہی مطلب ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشأۃ الْأُخْرَىٰ، اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ ہی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور نشأت اخرى یعنی نشأت ثانیہ اللہ ہی کے ذمے ہے۔ تو اپنے مذہبی معنوں میں تو نشأت ثانیہ اس دنیا میں نہیں ہونی، ہماری تمام ہیومینٹی کی اور جنات کی بھی، اور پتہ نہیں اور کون کون سی مخلوقات ہیں، ان سب کی نشأت ثانیہ ہونی ہے جب ریزریکشن ہوگا۔ بعد سے بعد الموت ہے نشأت ثانیہ، خیال میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ نشأت ثانیہ قرآن مجید کی ٹرم ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے لفظ استعمال کیا، یہ بھی پرابلمیٹک ہے، یعنی یہ لفظ بھی استعمال کرنا تھوڑے سے جیسے ود اے پنچ آف سالٹ اس کو استعمال کرنا چاہیے، کہ یہ اصل میں ہماری ٹریڈیشن کا لفظ نہیں ہے ان معنوں میں جن معنوں میں یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ یورپین ہسٹری کا حصہ ہے، رینائسنس یا رینیساں، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہ ایک تحریک تھی، ابھی اس پر ہم بات کریں گے۔ تو وہاں پر
اور ان کے یہاں نشت ثانیہ کا مطلب کیا تھا کہ بھائی ہماری ایک ہیریٹیج تھی جو گریک تھی اور رومن تھی، ٹھیک ہے، اور پھر چرچ کا غلبہ ہو گیا، ہر چیز پہ چرچ مسلط ہو گیا اور ہم اپنی لیگیسی کھو بیٹھے. تو ہمیں دوبارہ سے باز یافت کرنی ہے اپنی اس لیگیسی کی. تو یہ نشت ثانیہ تھی اصل میں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ جو جوڈاؤ کرسچن ٹریڈیشن کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے، اس سے ذرا ٹرانسینڈ کر کے کیا کرنا ہے، ہمیں گریکو رومن جو ہماری ہیریٹیج ہے نا، ہمیں اس کی طرف جانا ہے. اور پھر اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ ہیں جو پھر انلائٹنمنٹ میں آ کے مکمل ہو گئے، اس پر ہم بات کریں گے. اس لحاظ سے ہم تو اس کو کوئی مثبت معنوں میں نہیں دیکھتے. میرا ایسا طالب علم جو ہسٹری آف آئیڈیاز کو کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہے، تو وہ تو اس کو لگے گا کہ جیسے یہ آپ کہیں کہ ابلیسیت اور شیطنت اور بے خدا تہذیب کی طرف پہلا سٹیپ تھا نشأت ثانیہ، ٹھیک ہے، جو یورپ میں آیا. تو اس لحاظ سے بھی یہ لفظ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اس کو کوالیفائی کر کے استعمال ہمیں کرنا چاہیے. یعنی یہ ہماری اصطلاح ان معنوں میں نہیں ہے. میں نے عرض کر دیا ہماری دینی اصطلاح نشأت ثانیہ کی کیا ہے، وہ باس بادل موت ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جیسے نشأت ثانیہ کا مطلب کیا ہے، ری برتھ. کیا مطلب ہے، ری برتھ، یا آپ کہیں کہ ریکریشن، ری برتھ یا ریکریشن. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ریلیٹیو ڈیتھ واقع ہو گئی ہے، ریلیٹیو لفظ اہم ہے، ایک اضافی سی موت واقع ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ شعر سنایا کرتے تھے حفیظ جلندری کا، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. شاہ نامہ اسلام اس لیے لکھا. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اس کو تھوڑا بدل کے پڑھا کرتے تھے اپنی ذات کے لیے کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ. الحمدللہ انہوں نے یہ کام کیا، اس کی برکات دیکھ رہے ہیں سماج میں ہے ماشاءاللہ. یعنی وہی بات ہے کہ یہ تھوڑی قرآن مر گیا تھا، یہ ایک میٹافوریکل اسپیکنگ ایک بات ہوتی. تو ایک روایت بھی یہاں پہ ہم پڑھیں گے، اس کا ذکر یہاں پہ جس میں احیاء کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے جیسے میں ملتے ملتے الفاظ بتانا چاہ رہا ہوں، ری اپیئرنس، یعنی ایک ریلیٹیو ایبسنس ہو گئی ہے تو دوبارہ سے ری اپیئر کرنا ہے، دوبارہ سے ظاہر کرنا. ریسرجنس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسلامک ریسرجنس. تو اس میں کیا ہے کہ ایک ریلیٹیو ویکنس، کمزوری واقع ہو گئی ہے، دوبارہ سے ریجوینیٹ کرنا ہے، دوبارہ سے ایک طاقت دینی. پھر ری اویکننگ، ری اویکننگ آفٹر اے ریلیٹیو سلمبر. ایک سلمبر ہے، ایک آپ سمجھ لیں غنودگی سے کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے، تو کیا ہے دوبارہ سے جیسے جگانا ہے. اسی طریقے سے رینیول ایک لفظ ہے انگریزی کا، آفٹر اے ریلیٹیو اسٹیگنیشن، اسٹیگنیشن جمود. تو اب دوبارہ سے رینیو کر لیں، جس کو تجدید ہم دیکھیں گے آگے، تجدید کا لفظ استعمال ہوتا. پھر ریکنسٹرکشن اقبال نے استعمال کیا، آفٹر ریلیٹیو کلیپس. ایک کلیپس ہو گیا، ایک عمارت گر گئی ہے، اب دوبارہ سے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا. یہ سارے جیسے مفاہیم اس کے اندر شامل، ٹھیک ہے. تو یہ جیسے اس جو عنوان ہے اس کی بات ہے. اور پھر ایک کرنے کا اصل کام، یہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے لکھ دی یہ بات، اور یہ بات صحیح بھی ہے. لیکن اب اتنے ہی عرصے میں لوگوں کو دیکھ کے، تحریکوں کو اور جماعتوں کو، کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا ایکسپریشن استعمال کرنے سے کم از کم آج ایوائڈ کرنا چاہیے. کرنے کا اصل کام، جیسے اس وقت ہو ہی رہا ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، یہاں تک کہ ادارے ہیں، انہوں نے جو اپنے تئیں سوچا ہے طریقہ کار یا کوئی ایک پلان جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں امت کا ریوائیول بھی یا باقی چیزیں بھی، تو ان کو لگتا یہی ہے کہ کرنے کا اصل کام یہی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اصلی تے وڈا کام. اصلی گل جو ہے نا، مطلب صحیح جو گل ہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے اور بالکل ہم نے ٹھیک پکڑ لیا. اور کہتے نہیں ہیں لیکن خیال یہی ہے کہ باقی سب لوگ بھاڑ جھونک رہے ہیں، جھکی مار رہے ہیں. ایک عالم دین ہے، ذرا تھوڑے سے آپ کہیں کہ وٹی سے ہیں، تو وہ ہمارے یہاں آ رہا ہے نا کہ
اس کا کیا ہے کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، اور دست نظامی کے امتحانات پاس کرنے کا طریقہ، اور فلاں کا طریقہ، اور بڑا بننے کا طریقہ، اور ذہین بننے کا طریقہ، اور اس کے دو طریقے. تو انہوں نے مذاق میں لکھا کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کورس ڈیزائن کیا جائے کہ جھک مارنے کا طریقہ. یار جھک کیسے مار، غلطی کا طریقہ ہے، اس کا کورس ہے، اتنے 12 اسٹیپس ٹو جو ہے جھک مارنگ جو ہے ایک کورس ہے آپ ڈیزائن کا. تو بعض کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھائی یہ جو تصور ہے یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے. جب ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا اس وقت ظاہر بات اتنا نہیں تھا، اب ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا خیال یہی ہے کہ گدڑ سنگی میرے ہاتھ میں آ گئی. اور اصل بات مجھ پر منکشف ہوئی ہے، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص فیضان الہی مجھ پر ہوا ہے، کشف ہوا ہے مجھے کوئی، اور مجھے پتہ لگا. تو وہ مطلب ہوتا یہ ہے کہ جو امت کی فکر جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، تو ہوتا ہے تو پھر ان کو خواب واب آتی ہے، پھر کوئی شیطان سگنل بھیجتا ہے، تو پھر ان کو لگتا ہے او ہو. مجھے یاد ہے میرے ایک شاگرد تھے، وہ ہمارے یہاں کورس میں پڑھتے رہے، سی اے تھے. تو وہ بلکہ ہمارے بھائی کی کمپنی میں بھی کام کرتے رہے، پھر وہ اکیڈیمیا میں چلے گئے، ایف سی کالج میں پڑھانے لگ گئے. ایک دن میں قرآن اکیڈمی میں بیٹھا ہوا، مسجد میں نماز سے فارغ ہوا ہوں، تو میرے پاس آ کے بیٹھا. میں ان کو چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے. ہاں خیریت ہے. اچھا سنا ہے آپ یہاں حدیث پڑھاتے ہیں؟ ہاں بس حدیث پڑھنی ہے، قرآن تو پڑھ لیا ہے، بس حدیث کچھ پڑھنی ہے کیونکہ اب بہت سخت وقت آنے والا ہے، کام ذمے لگ گیا ہے اور بہت ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. میں ڈر گیا کہ یہ آدمی، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا کہ ہوا. اور پھر ایگزیکٹلی یہ ہوا. مطلب ہفتہ 10 دن بعد ڈاکٹر عارف رشید صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے قرآن اکیڈمی کی مسجد میں. یہ صاحب کھڑے ہو گئے مائک پکڑ کے، اور یہ اعلان کرنا ہے میں نہیں کرنا، میں وہ کرنا ہے. یہ ہو رہا ہے نا، بہت ہو رہا ہے، کیونکہ اتنا ٹراما ہے، اتنی مطلب خرابی ہے، اتنی فرسٹریشن ہے. ہر وقت آپ سوچتے رہے امت کے بارے میں، امت کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے میرا کیا ہونا ہے. امت کی فکر بہت زیادہ ہی آپ پہ مسلط ہو گئی. نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی وہ اہم نہیں ہے. تو وہ ایک صاحب کہتے ہیں اقامت دین کرنی ہے، اور وہ اس کے چیمپئن بھی ہیں. مطلب اقامت دین وہ لفظ ان سے صحیح بولا نہیں جا رہا، لیکن وہ چیمپئن بن گئے اقامت دین کے. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب بہت زیادہ شوق چڑھ گیا لوگوں کو اقامت دین کا. مقاومت کرنی ہے، کھڑا ہونا ہے، اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور تجوید ٹھیک نہیں ہے، قرآن ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ڈرامے ہو رہے. تو میں نے یہ جو بات عرض کی آپ سے کہ کرنے کا اصل کام، ٹھیک ہے آدمی ہمبلی یہ بات کہہ دے کہ بھئی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے، ہماری صلاحیت بس اس جوگی ہے، بس یہ کر لیں. کیونکہ دیکھیں استاد طبع الگ الگ ہوتی ہے نا، ایپٹیٹیوڈ الگ الگ ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا. تو آپ کی صلاحیت اور آپ کا جو اپج ہے اس سے جو ادارہ جو جماعت میچ کرتی ہے اس کو جوائن کر لیں اور دین کا کام کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا خبط ہے کہ ہم ہی سے ہوگا. مجھے تھا نا کہ ہم نہیں تو کون، اور اب نہیں تو کب. ہم نہیں تو کون، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ کو ٹھیکہ ملا ہوا اللہ کے دین کا؟ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہ ہما شما کا دین نہیں ہے. اس کا کسٹوڈین اللہ ہے، آپ کوئی خدائی فوجدار نہیں ہے. تو اس آبسیشن سے نکلیں کہ ہمارا ادارہ، ہماری جماعت، ہماری تحریک، اس میں بس سب کچھ ہے. یعنی ہمارے یہاں بڑی لوگ گپ لگاتے ہیں نا فرقہ واریت کی، اور یہ جو سارے جدید لوگ ہیں یہ ٹرانسینڈ کر گئے نا، اپنے تئیں فرقہ واریت سے ٹرانسینڈ کر گئے کہ یہ دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، وہابی ہونا، سلفی ہونا، یہ بڑی گندی بات ہوتی ہے، یہ فرقہ واریت ہوتی ہے. تو آپ نے جو اپنی اپنی جماعتوں اور تحریکوں اور بلکہ شخصیات کا کلٹ بنا دیا. تو بھائی فرقہ واریت کوئی چیز تو نہیں ہے، وہ ایک رویے کا نام ہے نا بھائی. وہ رویہ مودودی صاحب کے بارے میں پیدا ہو جائے، وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پیدا ہو جائے، وہ میڈم فرحت ہاشمی کے بارے میں پیدا ہو جائے، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پیدا ہو جائے، وہ فرقہ واریت ہے. بظاہر تو آپ ٹرانسلینڈ کر گئے. میں نے کچھ بیوقوفوں کے نام نہیں لیے کیونکہ توہین ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کا نام لینا، پگڑی وگڑی لگا کے بیٹھ کے بکواس کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں ان سے بڑا بدترین فرقہ باز کون ہے کہ جی پتہ نہیں اب استاد صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کو پتہ نہیں امام مہدی شد ان کے جو ہے بیچارے بیوقوفوں نے بنا دیا ان کو. تو بھائی یہ کیا، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، سلفی ہونا، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت یہ رویہ ہے کہ بھائی جو ہمارے اس مسلک سے باہر ہے وہ دین سے خارج ہے، وہ فاسق ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے.
ٹھیک ہے، وہ ضال ہے، وہ مضل ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کیا کچھ لوگوں میں، ان لوگوں کے فالوورز میں بھی نہیں پیدا ہو گیا یہ رویہ؟ تو بھائی یہ رویہ ہے، جہاں پیدا ہو، چاہے لگے بندے مسالک میں پیدا ہو یا جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے یہاں پیدا ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ذرا بچنا چاہیے. ابھی تک جو میں نے بات کہی ہے، ابھی کچھ تمہیدی باتیں اور بھی ہیں، لیکن کوئی سوال کرنا ہے، کسی نے بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے. مائک پتہ نہیں ہے یہاں پہ کہاں ہے، سوال یا کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے جو تھوڑی سی تنقید باندھی ہے، اس میں ایک جنریشن تو ہماری بالکل زیرو بن گئی. جس طرح دنیاوی اعتبار سے ایک جنریشن جو کام کر رہی تھی سر، اگر میں اس کون سا کو کام کیا؟ اپنے سے پچھلی اپنی جنریشن کو بھی شامل کر لوں گی تو وہ تو بالکل زیرو لگ رہا ہے دنیاوی اعتبار سے. تو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ مطلب اگر جو کچھ اس ملک میں پچھلے 4-5 سال سے ہو رہا ہے اور طاقت کے جو ڈائنامکس ہیں، اس کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ اچھل کود کر کے کوئی مظاہرہ کر کے سسٹم کو گرا لے گا، تو اس کو سوچنا چاہیے نا، اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے. تو اس سب کے ہونے کے باوجود بھی آپ ایک بچوں والی باتیں کرتے رہیں کہ یہ کوئی مار دھاڑ کر کے یا کوئی مظاہرے کر کے آپ پتہ نہیں کچھ گرا لیں گے. کچھ نہیں اکھاڑ سکتے آپ سسٹم کا. تو سسٹم بہت، میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نظام کو بدلنے کی عرض ختم کر دیں. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی تھوڑا سا ریئلائز تو کریں نا. یہ تو دیکھیں پاور ڈائنامکس کیا ہے، یہ تو دیکھیں کہ کرشنگ پاور کتنی ہے. دیکھ نہیں رہے آپ، صبح شام بھگت نہیں رہے. یعنی ہم اپنے دوست مفتی صاحب سے پوچھا، یار آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، یار کچھ کہتے کیوں نہیں؟ کہا ہماری گردن پہ پاؤں ہے. ہم کیا بات کریں؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ذرا غور کر لیں نا. مطلب آپ اس کو کہتے ہیں بھول پن سے نکل آئے نا، نائیوٹی سے. وہ کہتے ہیں گرو اپ. گرو اپ مطلب اس آدرش کو کون کہہ رہا ہے چھوڑنے کو، لیکن تھوڑا کوئی نئے رستے نکالیں، کوئی تھوڑا امینڈ کریں اپنی بات کو، تھوڑا اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں. اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی اتنے ناداں بھی نہیں جہاں سے گزرنے والے. جن لوگوں نے قربانی دی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول بندوں میں سے ہیں. یہ بات تو اہم نہیں ہے. ہم تو بات کہہ رہے ہیں کہ تدبیر کر رہے ہیں نا آپ ایک، اس تدبیر پہ ذرا غور کر لیں کہ وہ تدبیر کتنی کو کارگر ہے اور کتنے اس کے امکانات ہیں. بس یہ والی بات ہے، باقی کوئی زیرو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب جو آدمی بھی اس وقت جو کام بھی کر رہا ہے وہ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ ہے، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ ہے. تو کچھ بھی جو کر رہا ہے نا، تو بظاہر کو نتائج بہت بڑے بڑے نہیں نکلنے، فی الحال قریب میں نکلنے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں تو محنت کرنی ہے، ہمیں تو کام کرنا ہے. تو اس وجہ سے کسی مایوسی کا کوئی سوال نہیں ہے. تو غزہ والے جو کچھ کر رہے ہیں سب فنا بھی ہو جائیں گے تو کامیاب ہی ہوں گے نا، ناکام تو نہیں ہوں گے. تو ایسا ہی ہے بس. وہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. یہی کام کرنا. جناب ابھی جو ہمیں جس ڈائریکشن پہ چلنا چاہیے، پھر وہ کیا تدبیر والی جس پہ ڈائریکشن چل رہے ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، چلتے رہے. سر ٹھیک ہے. میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہاں سر آپ کوئی ریسرچ تھیسس دیں گے؟ ہیں آپ کوئی تدبیر نہیں دیں گے سر؟ کیا چیز؟ تدبیر نہیں، میں اتنے تجویزیں دے دی ہیں، فائدہ کوئی نہیں. مجھے کہتے ہیں بنائن میں دیاں گا، ہمارے پاس کوئی بنائن نہیں، اپنی بنائن لکھا. بہت لوگوں نے ہمیں دبایا کہ ہم کوئی ایجنڈا دے دیں، کوئی 12 نکاتی پروگرام دے دیں. الحمدللہ ابھی تک ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ڈھیٹ پن کو قائم رکھے. جی السلام علیکم سر. سر اگر دیکھتے ہیں ہم لوگ، اور جو ابھی ڈسکشن بھی چل رہی ہے، جو بھی تاریخ چلتی ہے، جو جماعت چلتی ہے، سب خلاف ہی ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھ کے ہے؟ مطلب اس کلاس میں ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو آپ کو پتا چاہیے. ابھی بھی بھاگنے کا پورا موقع ہے. کچھ نہیں کہا جائے گا، پیچھے سے گولی نہیں ماریں گے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے، یعنی یہ بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے. یہ آپ کے خیال میں کوئی کام نہیں ہے؟ کام ہے، لیکن بالفرض یہ تمیدی جو نکات ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے زندگی کھپا دی اس پہ. اور بھی جماعتیں ہیں، آپ کی تبلیغی جماعت جو بھی ہے، تو آؤٹ پٹ نہیں ہے. اور پھر ایک مایوسی کی بھی جس طرح چل رہی ہے کہ یہ سب خلاف ہو گئے تو ہم کیا تیر مار لیں گے. نہیں یہ دیکھیں، میں ابھی تو یہ اتنی لمبی تقریر میں نے انصاف سے یہی کیا نوجوان سے. یہ اہم ہے ہی نہیں نا. یعنی کتنے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ ایک بھی فالوور نہیں تھا کوئی، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ مطلب تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے، مطلب تحریک اسلامی ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، JUI ہے،
جو لوگ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہیں اور خیر پھیل رہا ہے اس سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی بہت زیادہ بڑے بڑے خواب کی فوری کوئی تبدیلی آنے والی ہے اس سے نکل آئیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ نہیں کرتے نا تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, پھر کچھ لوگ ملیٹنسی کی طرف نکل جاتے ہیں, کچھ لوگ بالکل دنیا میں فنا ہو جاتے ہیں. اور ہم نے تو مطلب بیسیوں نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ ان کے چہرے کو آپ دیکھیں نا, جب خاص طور پہ 9/11 وغیرہ ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا, عجیب چہرے پہ سختی, تنگی اور ڈپریشن ہوتا ہے. تو وہ ہم کہہ رہے ہیں خطرناک ہے کہ بڑے بڑے خواب نہ دکھائیں لوگوں کو کہ اس موڑ سے آگے منزل ہے, اور جناب جو ہے ہماری کیا ماسکو ہماری دوسری منزل ہے, یعنی مطلب لال قلعہ تو فتح ہو چکا ہے نا, بس ماسکو تک ہم پہنچنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ لوگوں کو پھر ڈپریس کرتا ہے. ہم جب دنیاوی نتائج نہیں نکلتے نا, میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ناکامی کا تو کوئی سوال نہیں ہے نا. اور میں نے آخری آپ کو مثال دے دی پیغمبروں کی. محنت کرنی ہے نا, کوشش کرنی ہے, اللہ کے ہاں مقبول ہے. تو باقی اس سے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب تو ہم بس اتنا بتا رہے ہیں کہ بلا وجہ کے کسی خواب میں زندگی بسر نہ کریں, اور اس کا نقصان کیا ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. اور ہم نے ایسے لوگ بھگتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ نکل گئے کارپوریٹ سیکٹر میں, اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کوئی لبرل ہو گئے, کوئی ملیٹنٹ ہو گئے, کوئی ادھر چلے گئے, کوئی ادھر چلے گئے. تو پھر لوگوں کو اتنا نہ, جسے کہتے ہیں پھونک اتنی نہ بھرے ان کے اندر. پھونک اب بھری جا رہے ہیں, خارج میں کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا, کوئی بظاہر منہج بھی نہیں ہے, تو پھر وہ پھٹ پڑتے ہیں نا. ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, سہج چلیں, محنت کریں, جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کر کے خارج میں خیر پھیلانے کی کوشش کریں. اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ لوگ بالکل اپنی ذات میں بند نہ ہوں, بلکہ سماج کے حوالے سے کوشش کریں, نظام کے حوالے سے بھی کوشش کریں, جس کی جتنی پسلی. جناب جی سر وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال کے وہ تیار نہیں ہوئے تھے پھر بھی انہیں لے گئے, پلس یہ کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. تو ان ساروں کا ایک اسٹریٹجی کے خلاف کیا رول ہے, ہمیں کتنا پریگمیٹک ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بتاؤ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے, یعنی اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ ہم اسٹریٹجیز وغیرہ کو ایویلویٹ کریں گے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ اس طرح نہ کریں, آپ بس کریں, اپنا کریں اور بغیر دیکھے کریں, اسٹریٹجیز نہ بنائیں. موسیٰ علیہ السلام کی مثال کہ وہ لے گئے ساروں کو, بے شک صحیح. دیکھیں ایک طریقہ, ایک بات یہ ہے کہ کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنا تفصیل سے نٹی گریٹی میں ہر چیز کا بلو پرنٹ نہ دیں, ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کے یہاں اجمال تھا, ٹھیک ہے نا, مطلب انسان فرد بدلے گا, معاشرہ بدلے گا, پھر انقلاب قیادت ہوگی, اس کو انہوں نے ویگ رکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب کو لگا کہ اس ویگنس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے, تو ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی کے ذریعے اس کو زیادہ بالکل پرٹیکولرائز کر دیا. تو بہت سے لوگ ہمارے روایتی مذہبی لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار کام کریں اور پھر نصرت کی ہوائیں چلیں گی تو اس سے یہ ہو جائے گا. دونوں باتوں میں کوئی, ہم یہ نہیں کہتے ایبسلیوٹ غلطی ہے, کچھ نہ کچھ پلان بھی کرنا چاہیے, کوئی نہ کوئی منہج بھی ہونا چاہیے, لیکن بس کچھ ڈھیلا ڈھالا بھی چھوڑیں اور کچھ تھوڑا ریوائز بھی کرنے کی گنجائش چھوڑیں نا. میں نے عرض کیا نا کہ جماعتیں, افراد اپنی فکر کے قیدی کیوں بن جاتے ہیں. مطلب حضرت مولانا الیاس علیہ رحمہ نے میوات کے علاقے میں بالکل تقریباً نامنلی مسلموں کو لانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا اور بہت افیکٹو ہوا. کوئی ضروری ہے کہ قیامت تک وہی رہے, وہی نصاب پڑھتے رہیں, وہی کتاب پڑھتے رہیں, یا کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے نا. تو بس یہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے سوچا الیکشن کے ذریعے ہوگا, نہیں بات بن رہی تو کچھ سوچ لیں. ڈاکٹر صاحب نے تجویز دی تھی بھائی چلیں اگر آپ 20 سال کے لیے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو میں مرض کر دیتا ہوں اپنی جماعت کو اس کے ساتھ. سوچ لیں, تنظیم اسلامی والے سوچ لیں کہ بھائی جو آخری مرحلہ بتاتے ہیں کیا آپ کو فیزیبل ہے. وہ اس زمانے میں تو ایرانی انقلاب تھا, اس سے لگ رہا تھا کہ مظاہرے ہوئے اور جانا پڑا. اب معاملہ اتنا سادہ تو نہیں رہ گیا, بہت کچھ اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. تو ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب تھوڑا ریوائز بھی کرتے رہے نا, خود احتسابی کا عمل چلتا رہے نا جماعت و تحریکوں میں. لیکن پرابلم پھر وہی ہو جاتی ہے کہ آپ نے چونکہ اتنا ہیمر کیا ہوتی ہے ایک بات کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بٹریل ہے, یہ بٹریل ہے, کوئی غداری کی جا رہی ہے, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے,
تو کھڑے ہو کے وہ لوگ بھی دبک جاتے ہیں بس رہنے دو. تو یہ مسئلہ ہے نا, یہ جماعتی عصبیت کا ایک مسئلہ ہے جو ہر جگہ پیدا ہو جاتا ہے. جناب السلام علیکم سر. السلام. سر یہ انٹرنیشنل اریناز میں یا ہمارے نیشنل ارینا میں بھی جیسے یونیورسٹیز وغیرہ میں اگر اسلامک ریسرجنس کی بات کریں تو اس کو اس چیز سے ایکویٹ کرتے ہیں کہ یہ انسرجنسی کا ایک اس میں پہلو نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے جو بہت سے ماڈرن لبرلز ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ بکس کے اندر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو کافی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو, اور پھر ہمیں ایک اپولوجیٹک بیہیویئر جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے کیا؟ دیکھیے اصل میں یہ جو غلبے کا بیانیہ ہے نا, کیونکہ اس نے کچھ ایسی قبیح شکلیں اختیار کی, بوکو حرام یا داعش یا ٹی ٹی پی یا اس طرح کی چیزیں, کہ مطلب اسے خلافت کا نام اتنا گندا کر دیا داعش والوں نے, ٹھیک ہے, کہ وہ ظاہری بات ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے اس کو ری انسٹال کیا جائے, دوبارہ سے کیسے کیا جائے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کو پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں وہ اصل میں اسلام ہے نا, مطلب اسلام تو تھرو اینڈ تھرو ہر مذہب پولیٹیکل ہوتا ہے, پولیٹیکل نہ ہو تو پھر وہ مذہب ہی کیا ہے, دین کیا ہے. اللہ کا آمد ہے ظاہر ہے, اس میں ہر چیز کے بارے میں احکامات, اور طاقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ گپے ہی مار سکتے ہیں, گپے مارتے تھے آپ. تو وہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اب چونکہ ان کو ڈر اسی سے ہے نا اصل میں, اب وہ یہی تو بائنری بنا دیتے ہیں کہ اسلام سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اسلامزم سے مسئلہ ہے. اسلام تو مذہب ہے جی, بڑا اچھا ہے, اور محبت کی باتیں ہیں, اور فلاں ہیں, ڈما ہے. اسلامزم از این ایڈیولوجی لائک مارکسزم. اس کو ہم کنفرنٹ کریں گے تو بہت دھیان سے کرنا چاہیے کام, ذرا بچ بچا کے کرنا چاہیے. جناب ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ بھائی جب تک آپ یہ نہ کہیں نا, یعنی مسالہ نہ ڈالیں اور اس میں اور چیزیں نہ ڈالیں اور پھر زور زور سے ان کو بتائیں نہ, ان کے اندر پھونک نہ بھریں, تو لوگ چلیں گے نہیں. میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اب عصمت کا مقام کسی کو حاصل نہیں ہے, اب دین کے خادم ہیں سارے, اپنے اپنے تئیں محنت کر رہے ہیں. تو یہ بات ہم نے ہمیشہ سنی ہے, جب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس طرح تو نہیں ہوگا, پہلے ہی لوگوں کے اندر جذبہ نہیں ہے, پہلے ہی بڑی مشکل سے ان کو موبلائز کیا جاتا ہے, اگر ہم ڈائلیوٹ کر دیں گے تو وہ عمل نہیں کریں گے. میرا خیال ہے یہ فیلیسی ہے, ایسا نہیں. تو اچھا وہ کر کے بھی کیا کر لیا آپ نے, سوال تو یہ ہے نا کہ اگر تو وہ کرنے سے کوئی بہت عظیم نتائج, پھر وہی بات خارج میں آپ نے دکھا دیے ہوتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تسلب یا یہ عصبیت پیدا کرنا ضروری ہے. ایک ضروری عصبیت اپنے مسلک کی, اپنے قبیلے کی پہلے ہوتی تھی, اپنی جماعت کی ہونی چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے نا, تو پھر وہ انا ولا غیری پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ اوپر سے آئے گی, آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی اوپر جو قائدین ہیں نا وہ کہیں کہ یار دیکھیں ہمارے پاس ایک سودا ہے. وہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پولیمیتھ ہوتے تھے, بڑے بڑے عالم ہوتے تھے, ساری دینی ضرورتیں اس سے پوری ہو جاتی تھیں, اور دنیا لینے کے لیے در در تھا خجل ہونا پڑتا تھا, یہ یہاں سے پنسار سے یہ لینا ہے, لوہار سے یہ لینا ہے. اب کیا ہو گیا ہے, اب الٹا ہو گیا ہے. اب وہ سپر سٹورز ہیں, وہاں سوئی سے لے کے جہاز تک مل جائے گا, اور دین بہرحال اب ٹکڑوں میں ملے گا. دین یعنی ہے مطلب دین تو بہت سادہ سا ہے, لیکن یہ ہے کہ بھائی یہ ہمیں یہ کام آتا ہے بھائی, ٹھیک ہے. ہمیں ظاہر بات ہے کہ خاص طرح کا تصوف و سلوک ہے, سلسلہ ہے, وہ ہمیں نہیں اس کی مناسبت, وہ آپ وہاں سے لے لیں. ہمیں تحریک کا کام آتا ہے, وہ ہم سے لے لیں. ہم پڑھا سکتے ہیں, اچھا آپ ہمارے پاس آ جائیں. ہم خدمت خلق کر سکتے ہیں, وہ ہم سے کر لیں. یعنی بلکہ تکلف کر کے نا بڑے لوگوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے, یعنی اپنے ہم اثر لوگوں کی تعریفیں کرنی چاہیے, ان کو انڈورس کرنا چاہیے کہ جی وہ تو بہت اچھا کام کرتا. چلیے اچھا, اب اس میں تھوڑی سی اور تمہید ہے. مطلب ہمارے دین میں جو اصطلاح ہے وہ تجدید کی ہے. مثال ہمارے دین میں اصطلاحات کیا ہیں, یعنی ایک احیاء دین کی اصطلاح ہے, اور کیا مولوی صاحب کی کتاب کا نام یہی ہے نا, تجدید و احیاء دین, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہے تصور. ہمارے یہاں اصل میں آپ کہیں کہ ہماری اصطلاحات کیا ہیں, ہماری اصطلاح مثال کے طور پر
امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ٹھیک ہے، ہماری اصطلاح بڑے معنوں میں تجدید ہے، اور پھر ہماری اصطلاح کیا ہے؟ اصلاح. اصلاح. اب دیکھیں جدید دور میں اصلاح کا لفظ بہت زیادہ اس کو لوگوں نے ڈیمین کیا، انڈرمائن کیا. اصلاح کیا ہوتی ہے؟ لگتا ہے کہ اصلاح جیسے بڑی ہومیوپیتھک سی بات ہے کوئی، تو اصل چیز تو انقلاب ہوتا ہے. انقلاب میں بڑا گرینجر ہے نا، بڑا رومانس ہے، کہ انقلاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اصلاح اصلاح اصلاح، اصلاحی جماعتیں تو ہوتی ہیں، تبلیغی جماعت بھی تو اصلاحی جماعت ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ اب آپ دیکھیے ایک جلیل القدر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، میں ارادہ نہیں رکھتا مگر اصلاح کا اپنی بس بھرتے. تو انقلاب تو ہمارا لفظ ہی نہیں ہے، انقلاب کا لفظ تو ہماری ڈکشنری میں تھا ہی نہیں، کہیں پایا ہی نہیں جاتا. انقلاب کا لفظ تو بالکل پوسٹ انلائٹنمنٹ ہے، فرینچ ریولوشن، بولشوک ریولوشن سے آیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استعمال نہ کریں، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک مفاد ہے. اور انقلاب ڈھیلے ڈھالے معنوں میں ایک بڑا تحول، ایک بڑی تبدیلی کے لیے بولا جاتا ہے. زندگی میں انقلاب آ گیا، ٹھیک ہے، خارج میں انقلاب آ گیا، سب ٹھیک ہے، لیکن انقلاب ایز اے فینومینن، پولیٹیکل فینومینن، یہ بالکل ایک ماڈرن ڈکٹم ہے. اور میں طالب علم ہوں، میں عرض کر سکتا ہوں کہ مغرب کے لوگوں نے، یا مغرب کے کار پردازان نے اپنی اقدار کو اپنے اغیار میں، اپنے غیر میں ٹھوسا ہے کولونائزیشن کے ذریعے، اپنے لوگوں پہ ٹھوسا ہے ریولوشن کے ذریعے. کبھی اس پہ غور کیجیے گا. بھائی وہ عیسائی تہذیب تھی، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، بھلے لوگ تھے. یہ کیسے تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی آئی ہے زور زبردستی سے، تبدیلی آئی ہے فرینچ ریولوشن سے، تبدیلی آئی ہے بولشوک ریولوشن. کبھی اس پہ بھی غور کر لیجیے گا بھائی، کہ انقلاب نے کیا وہ خیر وجود میں لایا ہے کبھی دنیا میں؟ کبھی ہسٹوریکلی بھی کبھی غور کیجیے. لیکن میں پھر یہ عرض نہیں کر رہا کہ یہ لفظ چھوڑ دیں، یا اسلامی انقلاب کی بات نہ کریں، یا اس کا نعرہ نہ لگائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کم از کم یہ دیکھیں تو صحیح نا کہ یار یہ لفظ کہاں سے آیا. اب آپ کو یاد یہ کیا بات ہوگی؟ اب آپ پریشان کر رہے ہیں ہمیں، تو بھائی کوئی لوگ پریشان بھی تو کریں نا. اب ہر آدمی قاسم علی شاہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب کو آپ پھونک پھونک دے کے خوش کر کے کہ لگے رہو منا بھائی اور چلتے رہو، اور پھر تم آسمان، اسکائی از دا لمٹ، اور پتہ نہیں تم انی پا دو گے، کیا کر دو گے. بھائی کوئی تو کبھی پریشان بھی ہونا سیکھ لیں. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو کبھی پریشان بھی ہونا چاہیے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. ہر وقت خوشی رہنا، ہر وقت اچھلتے رہنا، تو تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی ہلکا پھلکا گلومینس بھی، تھوڑی ڈپریشن بھی آ جائے نا تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹریلر آتا رہنا چاہیے، جو کہ حالات آگے ڈپریشن والے ہی ہیں، تو تھوڑا بہتر ہے کہ ہم کوئی آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑا ڈپریس کر دیا کریں. تو اس پہ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ انقلاب کوئی لفظ نہیں ہے. تو مجھے دکھا دیجئے نا کہ اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہماری پوری دینی ڈکشن میں کہیں ہو تو مجھے دکھا دیجیے. میں تو طالب علم ہوں، مجھے بتا دیجیے کہاں اس کا لفظ استعمال ہو. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ جو ہے یہ لفظ نیا ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انقلاب کا لفظ اصل میں تو نیگیٹو معنوں میں. حضرت تھانوی علیہ رحمہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلاح انقلاب امت. انقلاب امت آج ہو چکا ہے. کیا اچھا ٹائٹل ہے، کبھی لوگ اسی پہ غور کر لیں. انقلاب آ گیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب برے معنوں میں آ گیا ہے. اب اس انقلاب کی اصلاح کرنی ہے آپ کو. یہاں آپ کہتے ہیں انقلاب لے کے آنا. یہ ایک پرسپیکٹو نیا ہے نا. تو مطلب ہم تو کبھی کبھی اپنی گفتگو میں نا عام طور پہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا وینچرر پہ بٹھاتے ہیں، یا وہ جیسے پہلے سنیما میں ہوتا تھا نا، کمزور دل والے لوگ یہ مووی نہ دیکھیں. تو ہم تو کبھی کبھی کہتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ کمزور دل والے لوگ یہ گفتگو نہ سنا کریں. اور ابھی بھی موقع ہے، اٹھ کے چلے جائیں. تو اگر کمزور دل ہے نا تو پھر نہ سنیں، لیکن اگر دل مضبوط کرنا ہے، تھوڑا سا پکا کرنا ہے تو سن لیں. اچھا یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم صحیح باتیں صحیح کر رہے ہیں، اکثر باتیں غلط ہوں گی ہماری، لیکن ایک پرسپیکٹو ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو، یقیناً غلط ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ تھوڑا سا بھول پن سے نکلیں. تحریک کا لفظ، تنظیم کا لفظ، نظریے کا لفظ، انقلاب کا لفظ، یہ سب ایک نیا لیکسیکون ہے جو آپ نے بنایا ہے. اسلام ایک تحریک، اسلام ایک نظریہ ہے. تو نظریہ ایڈیالوجی ہے تو مارکسسٹ اصطلاح ہے. موومنٹ کا تصور بالکل ماڈرن ہے. اب میں پھر نہیں کہہ رہا کہ استعمال نہ کریں، لیکن کوئی جینیالوجی تو پتہ ہونی چاہیے نا کہ یہ الفاظ کہاں سے آ گئے ہماری ووکیبلری میں، کدھر سے آئے ہیں، اور پھر جہاں سے آتے ہیں اپنے اثرات بھی لاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی نیوٹرل سا ویسل ہو، آپ اس کو کسی بھی کام کے لیے استعمال کر دیں. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم،
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ آ جاتی ہیں چیزیں. اچھا اب یہ جو ہمارا تصور ہے ایک اور ہے کہ بھئی اسلام اور ہے اور مسلمان اور ہیں، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے. یہ بھی ایک نیا تصور ہے کہ بھئی ایک تو پیور اسلام ہوتا ہے، پرسٹین اسلام ہوتا ہے، ٹیکسچول اسلام ہوتا ہے، اور ایک جو ہے ہسٹوریکل اسلام ہوتا ہے. یہ جو ملوک ہیں، یہ جو فقہا ہیں، یہ جو متکلمین ہیں، یہ جو صوفیاء ہیں، یہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، یہ ہسٹوریکل اسلام کا حصہ ہے. ہم ان کو اون نہیں کرتے. یہ سب گڑبڑ لوگ تھے اور ہم تو بس جیل صحابہ میں جائیں گے، دور صحابہ میں سیدھا چھلانگ لگا کے خلافت راشدہ کے نظام کو ہم کاپی کریں گے. اس کو کہا جاتا ہے رد تاریخ. رد تاریخ. ملوک کی آپ ٹھکائی لگائیں، ان کو کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے اور یہ کیا تھا. مطلب آپ اس امت کی پوری تاریخ کی نفی کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون، یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک اسٹیج ڈرامہ تھا نا، اس میں مطلب کون لوگ ہو تجھے، کون لوگ ہو تجھے. یعنی مطلب فقہا کون تھے؟ وہ جناب وہ ان کے بادشاہوں کے لیے جو فقہ بناتے رہتے تھے کہ بھائی چلے بادشاہت کام رہے، بھاگ لگے رہن، کہتے ہیں بھاگ لگے رہن. یہ محدثین کون تھے؟ یہ جعلی حدیثیں گھڑتے رہتے تھے. متکلمین نے فلسفہ گھسیڑ دیا دین میں. تصوف تو بقول شخص متوازی دین ہے، اور یہ سب بادشاہ لوگ تھے، ظلم کا انہوں نے نظام قائم کیا. تو یہ کیا، اللہ معاف کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت پیدا کی. کبھی اس پہ غور کیجئے. یہ بہت سکینڈلس بات ہے، بہت سکینڈلس بات ہے کہ 30 سال کے بعد سب کوئی لٹ پٹ گیا، ہاتھ جھاڑ کے آپ بیٹھ گئے. کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ یہ اس امت میں اجماعی روایت ہے جس سے یہ دین منتقل ہوا. آج ہم اور آپ مسلمان کس بات پر ہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تھا، ہم آپ کیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس امت میں کیا جو معاملات سب چل رہے ہیں کس وجہ سے چل رہے ہیں؟ لیکن آپ نے سب پہ بلڈوزر پھیر دیا ایک ایک کر کے. تو یہ ایک جدید تصور ہے کہ بھئی ایک پیور اسلام ہوتا ہے، خالص اسلام ہوتا ہے، اور ایک جو ہے تاریخی اسلام ہوتا ہے، اور اس کو آپ ڈسون کر دیں. کیوں ڈسون کر دیں؟ اب چونکہ مستشرقین نے، اورینٹلسٹوں نے، مشنریز نے اعتراضات کیے تو آپ دبک گئے کہ اوہو یہ کیا، یہ تو گندی بات ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے. ہر ایک چیز کی نفی کرتے چلے جائیں آپ، اور پھر آپ ایک خیالی تصور قائم کر لیں. یعنی وہ تصور آپ قائم کر رہے ہیں وہ اللہ معاف کر دے خلافت راشدہ میں بھی نہیں تھا جو آپ کے ذہن میں ہے. اسلامی انقلاب جب آئے گا تو خلافت قائم ہوگی تو جو ہوگا، کبھی نہیں تھا ایسا. یوٹوپین تصور ہے جو آپ نے بنا لیا، اور وہ بھی کہاں مارکسزم سے آیا ہے آپ کے ہاں کہ زمین پہ جنت بنانی ہے، آپ بنا لیں پھر. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے ہسٹری کو دیکھنے کا. یہ جو اینگل ہے نا کہ آپ ہر چیز کا انکار ہی کری جا رہے ہیں، کسی چیز کو اون ہی نہیں کرتے. بھائی ہم بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، بنو عثمان ہوں، مغل ہوں، سلجوق ہوں، یہ قابل فخر لوگ ہیں. ان میں برے لوگ بھی آئے. یعنی قریب ترین لوگوں میں آپ سلطان عبدالحمید کو ہی پڑھ لیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. یار ایسا مرد بھی تھا، کوئی جنا تھا ہمارے ہاں. یعنی گرے پڑے دور میں جو آدمی تھا، کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں نا. اور آج اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، شرم آئے گی کہ ان کو حکمران کرتے ہیں. تو یہ یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے ایک ایسا آدمی. بھائی بیچ میں اچھے برے آدمی ہر جگہ آتے ہیں میرے بھائی. یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ اتنے ڈر گئے کہ آپ سارے سے آپ دستبردار ہو کر ایک دم پیچھے ہٹ گئے. تو بہرحال تو یہ جو تصور ہے نا، یعنی ہم دفاع میں کھڑے ہو گئے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہمیں، اور ہم کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور اپولوجیٹک ہو کے اعتذاری انداز میں ہر چیز کی نفی کرنے لگ گئے. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ جب یعنی یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، جو اسلام کی نشت ثانیہ کا، پست بیعت کرد کا، یہی بیک گراؤنڈ ہے. اور اس میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں امیر شکیب ارسلان 1935-36 میں شاید، یا اس سے بھی پہلے 1914-15 میں، کب کی بات ہے، رشید رضا المنار کے ایڈیٹر تھے. تو ان کو جو ہے ایک افریقی ملک کے شیخ الاسلام صاحب نے، پتہ نہیں بسیونی کر کے نام تھا ان کا، انہوں نے خط لکھا اور یہی مدعا تھا کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر کے امتی ہیں، اور ہم گرے پڑے ہیں، مر کھپ گئے، اور یہ جو عیسائی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، دنیا میں چھائے ہوئے ہیں ہر طرف، کالونائز تھے نا اس وقت. یہ ایک سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہوا. یہ وہ جو کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں، برنارڈ لوئس کی کتاب تھی واٹ وینٹ رانگ. واٹ وینٹ رانگ کہ کیا ہوا. یعنی وہ جو ایک افغانی ہے نا ماڈرنسٹ، انہوں نے کتاب لکھی، پتہ نہیں تمیم انصاری کیا نام ہے ان کا، تو اس کا جو اردو میں ترجمہ چھپا وہ اسی نام سے چھپا.
کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا یا کیوں لٹا. اس کا جواب انہوں نے کہا، رشید رضا نے ان کی اخبار میں لکھتے تھے، شکیب ارسلان بڑے ادیب تھے، ابو البیان بھی لقب تھا، ان سے کہا جی آپ ذرا اس کا جواب دے دیں. تو انہوں نے جو جواب دیا تو ایک رسالہ بن گیا، اور رسالے کا ٹائٹل کیا تھا؟ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم، مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے اور ان کے غیر آگے کیوں نکل گئے. دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے نا، آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ایک صدی اور گزر گئی جو ہے شکیب ارسلان کے بعد کہ کیا ہوا، ہم سے انلائٹنمنٹ کیوں چھوٹ گئی، ہمارے یہاں سائنٹیفک ریولوشن کیوں نہیں آیا، ہمارے یہاں انڈسٹریل ریولوشن کیوں نہیں آیا، ہمارے یہاں رینیسانس کیوں نہیں ہوا. یہ سوالات آج تک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو سوال تھا یہ کیا گیا. اب اس کے جوابات دیے، سر سید سے جوابات پہلے سے آنے شروع ہو گئے، حالی نے دیے، شبلی نے دیے، ابوالکلام نے دیے، اقبال نے دیے، مودودی صاحب نے دیے، پرویز صاحب نے دیے، اور ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا. یعنی یہ سوال ہے، اصل میں یہ ایک سوال ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا، بھائی ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ کیا ہوا بھائی، کیسے ہوا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جس کو ہر بڑے آدمی کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور کیا انہوں نے، اور اپنے تئیں جوابات انہوں نے دیے. اب اس میں جو ہے اصل میں تصور کیا ہے، وہ جو پروگریس کا ایک آئیڈیا ہے نا، وہ جیسے وہ اس میں سرایت کیے ہوئے، یعنی آگے پیچھے، کمتر کہتر، مقدم مؤخر. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ ویسٹ میں جو آئیڈیا تھا نا سیلویشن ہیئر آفٹر کا، اس کو جس چیز نے ریپلیس کیا اس کو کہا جاتا ہے پروگریس ہیئر اینڈ ناؤ، یا دس ورلڈلی پروگریس. اسی لیے چیسٹرٹن نے کہا تھا نا کہ جو ماڈرن بہت سے آئیڈیاز ہیں یہ بنیادی طور پر کیا ہیں، انہوں نے کہا تھا دا کرسچن آئیڈیاز گون میڈ، کرسچن آئیڈیاز گون میڈ، اپنی اصل سے کٹ گئے. وہی سیلویشن کا بیانیہ کس میں آ گیا؟ پروگریس میں، اور پھر ڈیولپمنٹ میں. پروگریس ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، تھیوریٹیکل ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ٹھوس ہوتی ہے. یعنی ٹھوس کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں بھکر کا کوئی لڑکا اٹھ کے لاہور آئے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں. دادو کا کوئی لڑکا اٹھ کے کراچی آئے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. یہاں سے کراچی سے اٹھ کے کوئی جائے گا جو ہے وہ چائنا کے کسی شہر میں تو اس کو پتہ لگ جائے گا ڈیولپمنٹ. یہ تو نظر آ رہی ہے نا، یہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز تھوڑی، ٹھوس ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ انڈر پاسز ہیں، یہ اسکائی اسکیپرز ہیں، یہ ڈیمز ہیں، یہ موٹر ویز ہیں، یہ شاپنگ پلازاز ہیں، اور یہ صفائی ہے، اور یہ ستھرائی ہے، اور فلاں ہے اور ڈھماں ہے. آپ کو نظر آ جائے گا، وہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز تو نہیں ہے نا. تو اب یہ نظر آ رہا ہے. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ وہ جہالت جو مفتی محمد عبدو سے شروع ہوئی تھی وہ حسن نثار تک چلی آ رہی ہے. کیا جہالت ہے کہ جی وہ گئے وہاں پہ پیرس گھوم گھام کے آئے، جب وہاں قاہرہ اترے ایئرپورٹ پہ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جیسے پورا اسلامک ماڈرنزم جو ہے نا، اور وہ جو آپ سمجھ لیں اپولوجیٹک، اور جو اقبال نے کہا تھا مشرق کے مسکین، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. یہ سب مشرق کے مسکین ہیں. تو کیا کہا تھا بھائی، وہاں پہ گیا، پیرس میں گیا، یورپ میں گیا، وہاں میں نے اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے. اب جب میں قاہرہ میں آتا ہوں یہاں میں کیا دیکھتا ہوں؟ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام نہیں ہوتا. یہ بالکل جسٹ ہے اس کی. اصل اسلام تو مغرب میں ہے، اصل اسلام تو وہاں ہے. ابھی وہ جو ایک چینل ہے جو بہت مشہور ہوا، اب جب مشہور ہو گیا تو ان صاحب نے ہر معاملے میں دخل دینا شروع کر دیا، ہر معاملے میں گفتگو کرنی شروع کر دی. تو انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک پروگرام ان کا آیا، اس کا ٹائٹل، وہ جاپان ہو کے آ گئے بھائی صاحب. تو جب جاپان جا کے ہو کے آئے تو ان کی تو آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان کو برا حال ہو گیا. اور وہ انہوں نے جو پروگرام کیا اس کا تھم نیل کیا تھا؟ اسلامک ریپبلک آف جاپان. خود دیکھا اپنے گناہ گار اسے دیکھا. اور کیا ہے منطق، کیا ہے؟ ان کے ٹوائلٹ جتنے صاف ہیں اتنی آپ کی مسجدیں بھی صاف نہیں. اللہ اللہ کیسے، اصل میں تو اسلام وہ ہے. یعنی یہ حماقت اور یہ سفاہت بچے بچے کے ذہن میں پائی جاتی ہے، دانشوروں سے لے کر. اصل اسلام تو وہاں پہ ہے.
وہ اصل اسلام کیا ہے؟ وہ لائنوں میں لگنا ہے، وہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو جانا ہے، وہ سودا ٹھیک بیچنا ہے، اس کے بعد بیچنے کے مہینے بعد بھی واپس لے لینا ہے. کمال، یہی تو اسلام ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن کیا یہی اسلام ہے؟ مطلب اسلام میں حیا نام کی بھی کوئی چیز ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، ہمارے دین کا خلق کیا ہے؟ حیا ہے. ہماری پوری معاشرت کس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے؟ پیغمبر نے ایک جملہ بول دیا، وہ گویا لکھ دیا آپ نے کہ ہماری معاشرت کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ فرق مراتب پر. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو وہاں بچوں کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوگا. مدر ٹریسا تو کرسچن تھی نا، سینٹس بنا دیا اس کو مرنے کے بعد کیتھولک چرچ نے. اس نے کہا تھا میں اس تہذیب کے بارے میں کیا کہوں جہاں ہر سال لاکھوں مائیں اپنے بچے مار دیتی. یہ جو آپ ابارشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انفینٹیسائیڈ ہے، یہ انفینٹیسائیڈ. اور وہ بزرگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ تہذیب جماعت. اور یہ اسلام ہے. آپ اصل مطلب یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم اصل میں ہم پہ دنیا ہے سوار بہت بری طرح، اور دنیاوی ترقی ہمارے دماغ کو چڑھ گئی ہے. تو جہاں ہمیں وہ نظر آتی ہے لش پش، وہ اس کو ہم اسلام کا نام دے دیتے ہیں، اور پھر اپنی تاریخ میں کہیں ٹریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے تو چلو ہم بھی تھوڑا باعزت زندگی بسر کر لیں. تو یہ ہمارا سانحہ ہے نا. اور اس جو ہے وہ معذرت خواہی رویے کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اکبر نے کہا تھا کہ مشرق میں ولادت پر راضی نہ تھے یہ بندے، چارہ ہی مگر کیا تھا فطرت جو یہاں جن دے. ابھی اکبر نے کہا تھا کہ مرید دہر ہوئے وضع مغربی کر لی، یا وضع مغربی کر لی، نئے جنم کی تمنا میں خودکشی کر لی. ایسے کوئی لوگ ہیں اب جو ایسی کھلی بات کر سکے؟ من 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 کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. کبھی جسے کہتے ہیں شف شف کب تک کریں گے، کبھی شفتالو بھی کہہ دیں پورا. مرید دہر ہوئے وضع مغربی کر لی، نئے جنم کی تمنا میں خودکشی کر لی. کر لی نا اس امت نے. سارے اس کے سربراہ بھی اس کتاب میں وہ بات آئے گی. پوری ایلیٹ جو ہے یہ خودکشی کر چکی ہے، اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے، وہی سب کچھ ہے. اور کیا شیر، مطلب اکبر کی ہم نے قدر نہیں کی. کہتے ہیں کہ بوزنا بندر کو کہتے ہیں، بوزنا کو یا بوزنے کو رقص پر کس بات کی میں داد دوں. بوزنے کو رقص پر کس بات کی میں داد دوں. اور پتہ نہیں کیا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ مداری کو مبارکباد دوں، مداری کو مبارکباد دیں، انگریز بہادر کو مبارکباد دیں کہ کیا دھن اس نے بجائی ہے کہ پوری امت مسلمہ کی ایلیٹ اس پہ تھرک رہی ہے، آج تک ناچ رہی ہے. اور جو آپ کا حال ہوا ہے اس کا سبب یہی تو ہے کہ خودکشی کر لیا آپ نے، اپنا آپ چھوڑ دیا، اپنی روح کا سودا کر لیا، اور انگریز بہادر کے آگے سجدہ کر لیا، روح فروخت کر دی. اور وہ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ناطاقتی ہے، کتنی بے وزنی ہے ہماری. تو بہرحال مغرب میں معاملہ کیا ہے کہ ہر چیز میں انہینسمنٹ، تنقید برائے تنقید، گفتگو برائے گفتگو. اور میں اگر عرض کر دوں نا کہ ان کا ایم کیا ہے، لامحدود علم، اور علم بھی بڑے چھوٹے معنوں میں، لامحدود آزادی، لامحدود ترقی، لامحدود سرمایہ، اور اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ لامحدود تعیش، ہیڈونزم. اور یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. وہ علم بھی کس لیے ہے؟ سرمایہ کے لیے ہے. وہ آزادی بھی کس لیے ہے؟ وہ سرمایہ کے لیے ہے. اور اس علم اور آزادی اور ہر چیز کا حاصل کیا ہے کہ ایک پلیئر سیکنگ اینیمل بن جائیں آپ. بن گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تہذیب ہے جس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. تو اب آئیے کتابچے کو کھول لیں. پہلا شروع میں جو ہے آگے پہلا صفحہ ہے، اس کو دیکھ لیں. اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. اب اسلام کی نشت ثانیہ پہ ہم نے کچھ گفتگو کر لی، کرنے کا اصل کام پر بھی کچھ سبمیشن کر لی. آگے سب ٹائٹل کیا ہے؟ قرآن حکیم کی اساس پر تجدید ایمان اور احیاء علم کی نئی تحریک.
قرآن بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، نمبر ایک. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آگے بتائیں گے نا کہ تجدید ایمان کی ایک تحریک چل رہی ہے، 20s میں شروع ہوئی، میرا 28 وغیرہ میں مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰن نے شروع کی. تو تجدید ایمان کی ایک تحریک تو چل رہی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس میں مسئلہ ان کے نزدیک کیا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ وہ قرآن بیسڈ نہیں ہے، وہ قرآن بیسڈ نہیں. اب سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو اب یہ ایمفیسس کیا ہے؟ قرآن حکیم کی اساس پر کرنا کیا ہے؟ ایمان کی تجدید کرنی ہے. ایمان بوسیدہ ہو گیا، پجموزدہ ہو گیا، اس کو دوبارہ سے ریجوینیٹ کرنا ہے. احیاء علم، ہمارا علم بھی آہستہ آہستہ مزدہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اپنے علم کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایمان اور علم، جیسے اس میں بھی ایک ڈسٹنکشن کی گئی ہے یہاں پہ. جیسے ہمارے یہاں بہت گفتگو ہوتی ہے کیا عقیدہ علم ہے کہ نہیں ہے. ایک معنوں میں تو علم ہے ہی، سب سے بڑا علم عقیدہ ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اول الواجبات کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. ٹھیک ہے، ایک پہلو سے کہتے ہیں کہ نہیں، علم اصل میں انسانی علم کو کہتے ہیں کہ جو فالسیفائبل ہوتا ہے. ان معنوں میں عقیدہ علم نہیں ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے. بہرحال تو عقیدہ قال الذین اوتوا العلم والایمان، ایک جگہ قرآن مجید نے بھی اس کو ڈسٹنکٹ کیا ہے. بہرحال اس کو مفسرین نے جو کھولا ہے وہ ہمارا موضوع نہیں. تو تجدید ایمان اور احیاء علم کی نئی تحریک. آگے ایک حدیث ہے جو حدیث ضعیف ہے بہت، لیکن بہرحال کیونکہ فضائل کی نوعیت کی چیز ہے، اس میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے. من جاءہ الموت، جس کو موت آ گئی، وہو یطلب العلم، اس حال میں کہ وہ علم کی طلب کر رہا تھا. اب ٹیلوس کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بہت اہم ہے یہاں پہ. طلب علم تو کر رہا تھا، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس طلب علم یا علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے. اب وہ احیاء اسلام والی بات آ گئی. تو میں اس کہوں کسی صحیح حدیث میں ایکسپریشن نہیں آیا احیاء اسلام کا ان معنوں میں. ٹھیک ہے، یہ ایک ضعیف حدیث ہے جس میں آیا لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. تو ایک آدمی طلب علم میں لگا ہوا تھا. موٹیو کیا تھا، گول کیا تھا؟ تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے. تو اگر اس کو اسی دوران، طلب علم کے دوران موت آ گئی، چاہے حادثاتی، چاہے بستر پر، چاہے کہیں پر بھی، تو اس جب قیامت میں حشر میں کیا ہوگا یا جنت میں کیا ہوگا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. اب چونکہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ بھئی اہل کتاب نے کیا کیا، انبیاء کو بھی قتل کیا اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو لوگوں کو قسط کی تلقین کرتے تھے. یأمرون الناس بالقسط. ٹھیک ہے، تو علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں، اور جو سلطان عادل ہے وہ بھی انبیاء کا وارث ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ٹھیک بات ہے. آگے لکھا اس کے مطلب آگے اس کی سند بھی لکھی ہوئی ہے، مرسل روایت ہے، مطلب ضعیف روایت ہے. اچھا جی، اب آگے اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ ہے. اس کے بعد تقدیم ہے جی، تقدیم، مقدمہ جس کو کہتے ہیں. میرے پاس پیج نمبر 4 ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس کون سا. اب اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ 67 میں یہ چھپی تھی، جون میں، پھر اس کے بعد مئی میں اس کو الگ سے کتابچے کی شکل میں چھاپ دیا گیا، اور اب جو ہے وہ جب یہ لکھ رہے ہیں 82 میں، تو اب تک جو ہے بارہا چھپ چکی ہے. اور اس کے بعد تو اب آپ کے پاس جو ہوگا اس میں دیکھ لیجئے گا کون سا اس کا وہ ہے ایڈیشن. میرے پاس ذرا پرانی ہے، یہ شروع میں دیکھ لیں ٹائٹل کے اندر 14ویں، یہ 14ویں جو ہے وہ اس کی اشاعت ہو رہی ہے جی. اب اس میں ذرا پڑھ لیں اس کو دوسرا پیراگراف سے. اس میں نے اپنے فہم کی حد تک، اب دیکھیں نا یہ ایک ہمبل بات ہے، اپنے فہم کی حد تک، کوئی خدا نہ خواستہ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بھئی مجھ کو الہام ہوتا ہے یا وحی آتی ہے، بھئی جو ہماری سمجھ ہے. بھرپور جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت ہم بحیثیت مسلمان کس مقام پر ہیں، اور یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور امت مسلمہ کی تعمیر نو کے لیے اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، فی الوقت کیا ہو رہا ہے، اور کیا کرنا باقی ہے. اب یہ بہت جامع تجزیہ ہے چند صفحوں میں. ٹھیک ہے، کہ صورتحال کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا باقی ہے. ساتھ ہی اپنے تجزیے کی بنیاد پر میں نے ایک اساسی لائحہ عمل بھی پیش کیا تھا، اور فوری اور اولین اقدام کے طور پر ایک قرآن اکیڈمی کی قیام کی تجویز بھی پیش کی تھی 67 میں. ٹھیک ہے، اس لائحہ عمل کو پیش کرنے کے فوراً بعد ہی بحمد اللہ
میں نے عملی جد و جہد کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ 5 سال کی محنت کے دوسرے بہت سے ثمرات کے ساتھ ساتھ ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ اس نہج پر باقاعدہ اجتماعی جد و جہد اور خصوصاً قرآن اکیڈمی کے مجوزہ خاکے کو عملی صورت دینے کے لیے سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا قیام عمل میں آ گیا، جس کی قرارداد تاسیس یعنی میمورنڈم اور اغراض و مقاصد میں ان تجاویز کو بالکلیہ سمو لیا گیا اور اسے گویا اس کے اساسی منشور یعنی مینیفیسٹو کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب آپ آئیے ذرا دیکھیے اس کا بیک نکال لیں، اور یہ انجمن خدام القرآن کی تقریباً تمام تصانیف کے بیک پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لیں گے کہ بالکل جڑی ہوئی بات ہے، اس پورے کتابچے کے ساتھ یہ مضمون جڑا ہوا ہے۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کو کیسے فریم کر رہے ہیں؟ منبع ایمان، ایمان کا سورس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یا قاری کو، یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ نمبر 2، یقین کہاں سے ملے گا؟ میرا دل میری رزم گاہے حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ وہی قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور کیا کرنا ہے؟ علم و حکمت، یہ اہم الفاظ ہیں، ان کو نوٹ کیجئے گا۔ وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح۔ آپ دیکھیں اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ بھئی ایک ایلیٹ ہوتی ہے، اس کو جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے سماج میں کوئی بڑی سبسٹانشل گہری تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یہ کیوں کرنا ہے؟ اب دیکھیں مقصد بتا رہے ہیں، تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں، وہ جو ایک لوگ ہیں سوچتے سمجھنے والے لوگ، تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے، تجدید ایمان کی عمومی تحریک برپا ہو جائے، اور اس طرح اسلام کی نشأت ثانیہ، اور کہہ لیں یا آئی ای کہہ لیں، انگلش میں لکھا تھا آئی ای، اسلام کی نشأت ثانیہ یعنی، یہاں اور یعنی کے معنوں میں بھی ہے، یعنی غلبہ دین حق کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے۔ ایک غلبہ حق ہوا پیغمبر اور صحابہ کے ذریعے، اور ایک قیامت سے پہلے ہونا ہے، وہ جو 5 ادوار والی ہے اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو ادوار کئی آئے اس امت میں نا، یہ 2 کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک خلافت علی منہاج النبوہ شروع میں تھی، ایک امام مہدی کے زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو گویا اس کی طرف اشارہ کر رہا کہ راہ ہموار ہو سکے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ اب آئیے آگے، پہلی ہیڈنگ ہے فکر مغرب کا ہماگیر استیلا۔ اب ہماری اردو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید ہماگیر کا بھی نہ پتا ہو، لیکن استیلا کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو، استیلا کیا چیز ہے۔ تو ابھی ایک ایک چیز پہ ہم غور کریں گے۔ فکر مغرب، ہماگیر کا مطلب ہوتا ہے آل انکمپاسنگ، ٹھیک ہے، اور آل ایمبریسنگ، اور استیلا کا مطلب ہوتا ہے غلبہ یا ڈومینیشن۔ یعنی اس کی پہلی ہیڈنگ ہی یہی ہے کہ ایک بیان واقعہ ہے، یہ بیان واقعہ ہے کہ آگے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس وقت دنیا میں ایک فکر کی ڈومینیشن ہے، اور وہ فکر کون سی ہے؟ وہ مغرب کی فکر ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اب پڑھتے ہیں اس کو۔ موجودہ دور بجا طور پر، یعنی رائٹلی سو، مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون، یہ نوٹ کیجئے گا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس کو ڈسٹنکٹ کیا ہے۔ مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے۔ ابھی یہ جملہ آپ دیکھیے کہاں تک جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب خود پڑھتے بھی تھے تو خود بھی ہنستے تھے کہ جملہ ختم ہی نہیں ہو رہا، آگے جائی جا رہا ہے۔ موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے،
اور آج پورے کرۂ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے۔ یہ جملہ پڑھتے ہی سانس پھول جاتا ہے، تو وہ اتنا لمبا جملہ ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب نے پوری بات کر دی۔ اب تھوڑا اس کا بریک اپ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو موجودہ دور ہے، یہ موجودہ دور 1967 میں بھی تھا، یہ موجودہ دور 1857 میں بھی تھا، یہ موجودہ دور 2025 میں بھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ سمجھ لیں، اور شروع ہو گیا تھا یہ 1757 سے، پلاسی کی جنگ ہوئی، اس کے بعد بنگال ان کے قبضے میں آ گیا، اور 100 برس جو ہے کمپنی بہادر کی حکومت رہی، اور تقریباً زیادہ تر بر صغیر ان کے تحت آ چکا تھا۔ پھر ایک اٹیمپٹ ہوئی جنگ آزادی، یا اس کو وہ غدر کہتے ہیں، میوٹنی کہتے ہیں، وہ ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ کبھی سر سید احمد خان کو پڑھیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ غدر کی بہت زیادہ مخالفت کی، انہوں نے 3 کتابیں لکھی انہوں نے اس موضوع پر، ایک شورش بجنور، ایک جو تھی دا لوئل محمڈنز، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی اسباب بغاوت ہند۔ عام طور پہ ہمارے یہاں پاکستان اسٹڈیز میں یہ والی کتاب ہوتی ہے، اسباب بغاوت ہند، اور اصل میں انہوں نے بہت خدمت کی ہے انگریزوں کی اور انگریز پارلیمنٹ کی۔ یہ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بھائی وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہم براہ راست قبضہ کریں، ان کے ڈائریکٹر بھی کرپٹ بھی ہو گئے، بلیک میل بھی کر رہے ہیں، تو وہ غدر نے موقع دے دیا، اور سر سید نے جو تنقید جو ہے غدر پر کی نا، تو اس سے لگا کہ بھائی یہ کنٹرول بھی نہیں کر سکے فلاں اس کا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر براہ راست تاج برطانیہ آ گئی، یعنی درمیان کا جو میڈیم تھا اس کو انہوں نے نکال دیا۔ پہلے بھی وہ اس کی آفیشلی اس کو، یعنی پارلیمنٹ ہی اس کو آفیشیٹ کرتی تھی، لیکن بہرحال وہ تھی ایک سیمائی گورنمنٹ، ایک کارپوریشن تھی وہ، ٹھیک ہے، انٹرپرائز تھی، لیکن اس کے بعد تو براہ راست وہ ملکہ برطانیہ اور تاج برطانیہ کے ماتحت آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، تو ہمیں تو کچھ صدیاں ہو گئی ہیں، ہمارے حالات حاضرہ کو کچھ صدیاں گزر چکی ہیں اب، اور وہ جو میں عرض کر رہا ہوں موجودہ دور، اس کا امتداد جاری ہے۔ 67 میں جتنا تھا آج اس سے زیادہ ہو گیا ہے، کچھ پہلوؤں سے ڈینٹ بھی اس پہ پڑے ہیں، لیکن بہرحال فی الحال اسٹیٹس کو برقرار ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بات آج بھی ویلڈ ہے، ہو سکتا ہے 50 سال بعد بھی ویلڈ ہو۔ مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے۔ اب 2 چیزیں الگ الگ کی ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ مغربی اثرات بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ ان کی فکری اور ثقافتی جو پروڈکشنز ہیں نا ان کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ نمبر 1 فکر اور فلسفہ، نمبر 2 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ یہ 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے مغرب کا شیوع اور نفوذ مسلم سماج میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی قسم میں صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں، بلکہ رویے ہیں، ذہنی سانچے ہیں، اور انداز نظر ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں انسانی فکر کی تشکیل کرتی ہیں۔ یہ تو کیا ہو گیا، کون سا؟ فلسفہ و فکر۔ دوسری میں نیچرل اور سوشل یا ہیومن سائنسز آ جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے، ایک تو قدرتی ذرائع اور مواد جو ہیں ان کو انسانی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے ٹیکنیکس بنائی جاتی ہیں۔ یعنی نیچرل سائنسز کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی میں وہ ڈھلتی ہے، اور انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ میسر آتا ہے۔ اور پھر سوشل سائنسز کے ذریعے، ہیومن سائنسز کے ذریعے انسانی سماج کی تنظیم کی جاتی ہے، اس کو تحریک کی جاتی ہے، اس کی رہنمائی اور حکمت عملی متعین ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں مغرب کی، بنیادی طور پر یہ 2 چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ اب آئیے کہ مغرب ہے کیا، یعنی ہم جب مغرب کا ذکر کرتے ہیں کہ مغرب ہے، تو کیا یہ کوئی جغرافیائی کوئی کیٹیگری ہے یا یہ کوئی تہذیبی اکائی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔
مشرق اور مغرب تو ڈائمینشنز ہیں نا، اور اب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اب تو گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کا لفظ بولا جاتا ہے، ایسٹ ویسٹ کی اب کیٹیگری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تصور ہے یہ نیا تصور ہے، ویسٹ کا تصور، دی ویسٹ یا دی ویسٹرن سویلائزیشن. اور آپ کہیں 19ویں صدی تک اس کا کوئی واضح تصور نہیں تھا. اور ہوتا کیا ہے، جیسے انسان کا جسم ہے بھلا چنگا ہے، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، تو اس وقت تک اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر کچھ پھیپھڑے بھی ہیں، کچھ دل بھی ہے، کچھ ٹانگیں بھی ہیں، کچھ گھٹنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی میل فنکشننگ ہو جائے، ٹھیک ہے، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ جائیں، کووڈ میں ہوا تھا کچھ نہ کچھ لوگوں کو، تو پتہ لگا تھا نا کہ بھئی کیا پھیپھڑے کتنی بڑی نعمت ہے. کسی کے گھٹنے جواب دے جائیں اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی کیا نعمت تھی جو ہم اویل کرتے آ رہے تھے. تو جب کوئی پیتھولوجی پیدا ہوتی ہے نا، تب گویا اس آرگن کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو مغرب کا بھی جو مغرب دی ویسٹ، ویسٹرن سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن، یہ احساس بھی ان کے ہاں کب پیدا ہوا؟ اسی سے پیدا ہوا، زوال سے پیدا ہوا. جیسے ہمارے یہاں امت مسلمہ، اسلامی تہذیب، جب وہ واقعتاً آپریٹو تھی کوئی غلغلہ نہیں تھا اس کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب رخصت ہو گئی ہے تو اب اس کا واویلا بہت زیادہ ہو رہا ہے، یا امت کا واویلا جتنا آج ہوتا ہے پہلے تو کبھی نہیں تھا، چونکہ اب وہ تقریباً پولیٹیکلی تو لگتا ہے کہ نان ایگزسٹنٹ، تو اب امت کا ذکر بہت ہونے لگ گیا. تو جب کوئی چیز جیسے چلی جاتی ہے نا، تب جیسے اس کا احساس بہت ہونے لگتا ہے. مغرب میں بھی یہ احساس زوال کے وقت شروع ہوا. اسپینگلر کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ڈکلائن آف دا ویسٹ، ٹھیک ہے. تو سوروکن ہے، ٹوائن بی ہے، ول ڈیوراں ہے، نیٹشے ہے، اس سے پہلے مارکس ہے، فرائیڈ ہے. ان سب کے ہاں ایک احساس تھا کہ بھائی کچھ خرابی، لیکن نا ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ بحران ہے. مغرب میں آج سے 1 صدی پہلے بحران کا بیانیہ کافی حد تک مکمل ہو چکا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بھئی وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، ان کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے ہاں تو مسئلے شروع ہو گئے، اور پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو بہت بڑھ گئے. اور ان کا وہ جو ایک یوٹوپیا تھا انیویٹیبل پروگریس والا، اس کو دھچکا لگا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہاں تو بندے ہی مری جا رہے ہیں، یہاں تو بربریت دوبارہ سے عود کر آئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک آپ کہتے ہیں رجائی تصور جو تھا نا، اس کو دھچکا لگا. اور پھر ویبر بھی آ گیا، اور آئرن کیج اور ڈس انچینٹمنٹ اور فلاں ڈھما، یہ سب باتیں ہونی شروع ہو گئی. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ مغرب کا جو ماڈرن کنسیپشن ہے، یہ آپ سمجھ لیں 19ویں صدی کے اختتام سے 20ویں صدی کے پہلے ربع تک ویسٹ 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 کا لفظ بہت زیادہ اجاگر ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے مثال کے طور پر ویسٹ کا ایک اور تصور تھا، وہ سرد جنگ میں سامنے آیا. 1917 میں بولشوک ریولوشن آ گیا، اس کے بعد وہ ایکسپورٹ ہوا، پھر دنیا 2 کیمپس میں تقسیم ہو گئی. اب ایسٹ اینڈ ویسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ویسٹ جو ہے وہ کیپٹلسٹ کیمپ ہے، اور ایسٹ کیا ہے؟ وہ سوویت کیمپ ہے، وہ سوشلسٹ کیمپ ہے. تو وہاں ایسٹ ویسٹ کا ایک اور مطلب بھی نکلا ہے وہاں، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، اور پھر نیٹو وغیرہ بنا ہے، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کیا یہ کوئی جغرافیائی وحدت بھی تھی؟ تو ظاہر بات ایسی بھی کوئی وحدت نہیں تھی، کئی ٹکڑے تھے. اب تو جیسے کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، تو کیسے لکھی جاتی ہیں؟ دا ویسٹ اینڈ دا ویسٹ، دا ویسٹ اینڈ دا ویسٹ. حالانکہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے بھی شاید کہیں ذکر ہو، ملٹیپل مڈرنٹیز ہیں، اور کئی پاتھس ہیں انلائٹنمنٹ کے، مڈرنٹی کے، اور ویسٹ کے بھی مختلف آئیڈیلز مختلف جگہوں پہ جا کے ظہور کیے ہیں، بروئے کار آئے ہیں. تو پھر یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو ایسٹ اور ویسٹ تھا، یہ بھی ایک طرح کی ادرنگ کا عمل تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی مطلب انہوں نے اپنا ایک ادر بنایا نا ایسٹ کے نام سے. اور پھر خاص طور پہ ایڈورڈ سعید کی کتاب اگر آپ پڑھ لیں، اورینٹلزم، تو اس کا تو موضوع یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مغرب نے اپنی سپیریورٹی قائم کرنے کے لیے اپنا ایک فکشنل ادر گھڑا، اور اس کو ذلیل اور گھٹیا ثابت کر کے اپنی بڑائی ظاہر کر دی. تو گویا ہر اجتماعیت کو اپنا ایک ادر چاہیے ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا، جب 89 میں برلن وال گر گئی، پھر اس کے بعد جو ہے آخری فوجی بھی نکل گیا افغانستان سے، USSR ڈس ایمبر ہو گیا، تو پھر لوگوں نے کیا کہا؟ فوکویاما نے پہلے آرٹیکل لکھا، پھر کتاب لکھ دی، دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. ختم ہو گئی بات، اینڈ آف ہسٹری ہو چکی ہے. میں ہمیشہ یہاں پہ وہ 2 اشتہار ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ ہیگل کا تصور تھا اینڈ آف ہسٹری کا، جس کو مارکس آگے لے کے چلا،
اور ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی دنیا میں ایک ڈائلیکٹکس چل رہا ہے، اور جب یہ جو پرولیٹیریت ہے، ہیو ناٹس ہے، یہ جب حاکم ہو جائیں گے دنیا کے، تو وہ پھر ڈائلیکٹکس ختم ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، ٹھنڈ پروگرام ہو جائے گا، اور پھر قیامت تک، اگر قیامت تک کوئی ہے تو دنیا بس اب سٹیبل ہو جائے گی، وہ اینڈ آف ہسٹری ہو جائے گا، اور یہ جو نیا آدمی ہوگا وہ لاسٹ مین ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ سب ہو گیا، اور امریکہ بہادر نے گویا ایک لحاظ سے مدد بھی کی، یہاں پر ایک پراکسی وار بھی چلی، اور وہ ان کا بھرکس نکال دیا یو ایس ایس آر کا، وہ ٹوٹ ٹاٹ بھی گیا. تو اب انہوں نے بغلیں بجائیں فوکویاما نے اور جو اسٹیٹ کے آفیشلس تھے کہ اینڈ آف ہسٹری تو آ گیا، اور لاسٹ مین بھی آ گیا. مطلب وہ جو موٹر سائیکلوں کے ہیں نا 2 اشتہار، کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں تے ہنڈئی لیساں، میں تے ہنڈئی لیساں. یہ کہہ رہے تھے بیچارے مارکسسٹ کہ جی وہ آئے گا یوٹوپیا ہوگا، اینڈ آف ہسٹری. انہوں نے کیا کہا، یہ جو ہمارے فوکویاما بھائی تھے اور باقی تھے، انہوں نے کہا میں تے ریگل لے بھی لئی. کیا دونوں میں فرق کیا تھا؟ میں تے ہنڈئی لیساں، آپ مستقبل میں کبھی لیں گے حضرت، ہم لے چکے ہیں ریگل. ریگل تھی یا ایگل تھی کیا تھی. تو بہرحال تو وہ ہم نے تو کہا کہ آپ جس کا خیال، کس کے خیال میں بیٹھے ہوئے، یوٹوپیا کے اور جو ہے فردوس گمگشتہ کے اور زمین پہ جنت کے، آپ کی خیالوں میں رہے گی بھائی. ہم نے ایکچولائز کر لی ہے. یہ امریکن ویسٹرن لبرل کیپٹلسٹک آرڈر، اٹس دا اینڈ آف ہسٹری، اینڈ یہ جو یہاں کا جو ماڈرن مین ہے یہ بیسیکلی لاسٹ مین ہے. اب بس اسی کا غلبہ رہے گا اور یہی آگے سے آگے جائے گا. تو بہرحال لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر اس کے بعد 1 آدھ سال بعد ہنٹنگٹن آ گیا، اس نے کتاب لکھ دی دا کلیش آف سویلائزیشن اینڈ دا ری میکنگ آف دا ورلڈ آرڈر، ایسے کر کے کتاب کا نام تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، ایک نیا ادر دریافت ہو گیا، کیونکہ ادر تو چاہیے نا. جب وہ ختم ہو گیا تو اب نیا ادر کیا تھا؟ اسلامک فنڈامنٹلزم. 1991 میں فرسٹ گلف وار ہوئی، اس کے بعد القاعدہ کا فینومینن سامنے آیا. آپ کو پتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے اس حدیث کو عنوان بنایا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، پیغمبر کی اس حدیث کو، کہ وہ اڈے بن گئے تھے نا. مطلب ظاہر بات ہے کہ جب جو ہے انہی کے کہنے پر، ورگلانے پر صدام حسین نے بیوقوفی کی ہے اور کویت پہ حملہ کر دیا، اور ادھر سے ان کی کانپیں ٹانگنے لگ گئیں ہمارے جو سعودی عرب کے جو بادشاہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا مائی باپ آ کے بچا لو. تو مائی باپ جب سے آ کے بیٹھے ہوئے 1991 سے آج تک بیٹھے ہوئے وہاں پہ، اڈے بن گئے کہ نہیں بن گئے. تو یہ جو القاعدہ کا فینومینن تھا تو وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وہ وہاں سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ اب ایک نیا عدد مل گیا نا، پولیٹیکل اسلام، ملیٹنٹ اسلام، ٹھیک ہے، فنڈامنٹلزم، ٹھیک ہے، اور یہ ساری انسرجنسی فلاں ڈھما کر کے انہوں نے ایک نیا عدد نکال لیا تاکہ اب جو سارا مدعا ہے اس پہ ڈال کے آپ فارغ ہو جائیں. تو بہرحال یہ ایک تصور تھا. اور اب یہ جو اب مغرب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جیسے یعنی اس کا شجرہ کیا ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. یعنی ایک اس کا شجرہ ملتا ہے گریکو رومن اس سے، اور ایک ملتا ہے جوڈاؤ کرسچن ٹریڈیشن سے. اس کا ایک ایملگم ہے اس وقت. اور یہ نائل فرگوسن نے کتاب لکھی تھی کچھ سال پہلے سویلائزیشن کے نام سے، 6 کلر ایپس آف ویسٹرن سویلائزیشن. کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی جو کلر ایپس کون سی ہیں جس نے اس نے تباہی بھی مچائی اور غلبہ بھی حاصل کیا، پازیٹیو معنوں میں اس نے تو لکھا تھا. وہ 6 کیا تھی اس نے جو لکھی ہیں؟ مثال کے طور پہ کمپٹیشن، جو ایک تصور ہے خاص، کٹ تھاٹ کمپٹیشن، اوپن مارکیٹ، فری مارکیٹ. سائنس جو کہ ٹیکنو سائنس میں بدل گئی. پرائیویٹ پراپرٹی جو کیپٹلزم میں بدل گئی. میڈیسن، پھر کنزمپشن، اور آخری چیز کیا ہے؟ ورک ایتھک. پروٹیسٹنٹ ورک ایتھک جو ویبر کا تھیسس تھا نا کہ جو کیپٹلزم آیا ہے یہ پروٹیسٹنٹ ورک ایتھکس کے نتیجے میں وجود میں آیا. اچھا جی، اب اگلا جملہ پڑھ لیں. آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے، اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے. یہ ہر جملہ بہت انسائٹ فل ہے. اور 67 میں غور کیجئے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تحریر لکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ ایشیا ہے، یہ افریقہ ہے، یہ گلوبل نارتھ ہے، یہ گلوبل ساؤتھ ہے،
یہ فرسٹ ورلڈ ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ ہے، یہ تھرڈ ورلڈ ہے، یہ انڈر ڈیولپڈ ہے، یہ ڈیولپنگ ہے، یہ ڈیولپڈ ہیں، یہ سب کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کہا کہ یہ سب تقسیمات ہیں، لیکن ایک ہی طرز فکر، یہ بہت اہم لفظ ہے، طرز فکر اور نقطۂ نظر، پوائنٹ آف ویو، پوری دنیا پر حکمران ہے، اور سچی اختلافات ہیں. ایک ہی تہذیب، ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے. تو اکبر آبادی نے آج سے صدی پہلے، بلکہ اس سے بھی 1.25 صدی پہلے کہا تھا، چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے. آج بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں. اکبر آبادی نے کہا تھا کہ صاحب، تو کیا خوبصورت شعر ہے کہ میری نصیحتوں کو سن کر وہ شوخ بولا، میری نصیحتوں کو سن کر وہ شوخ بولا، نیٹو کی کیا سند ہے، صاحب کہیں تو مانوں. آج بھی صاحب کی چلتی ہے. ہر علم آپ اپنا اٹھا لیں، کوئی علم اٹھا لیں آپ، اس علم میں صاحب کی چل رہی. آپ کیمسٹری اٹھا لیں، فزکس اٹھا لیں، سوشولوجی اٹھا لیں، فلسفی اٹھا لیں، وہی یورو سینٹرک ہے سب کچھ. ہر چیز یورپ مرکز ہے، وہیں سے آ رہا ہے جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غیر معمولی بات ہے. تو اب اس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تہذیب کے لفظ پہ غور کریں. تو تہذیب کیا چیز ہے؟ بہت اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اصل میں اس کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے، اس کی جینیالوجی کیا ہے. تو ایک تو پرانا لفظ ہے اور گریکس نے استعمال کرنا شروع کیا، اور وہی جو ادرنگ کا عمل ہوتا ہے نا، جیسے عربوں نے جو ہے وہ باقیوں کو کیا کہا، عجم، گونگے ہیں یہ، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جیسے یہودیوں نے دوسروں کو کیا کہا، گوئمز، بھیڑ بکریاں ہیں، جینٹائلز ہیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اصل میں انلائٹنڈ بینگز تو ہم ہیں، گریکس نے کہا، اور ہمارا غیر، یعنی ہم سویلائز ہیں، ہم سویلائزڈ ہیں، ہم مہذب ہیں اور متمدن ہیں، اور ہمارا غیر، چاہے وہ پرشین ہو یا اور ہوں، وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ باربیرک ہیں، وہ سیویج ہیں. آپ سمجھ لیں کہ وہی ایک تصور، ادرنگ کا تصور تو وہاں سے چلا، تو سمپلی چلتا آتا رہا. لیکن جدید دور میں دوبارہ سامنے آیا. ایک تو پوسٹ انلائٹنمنٹ یہ سامنے آیا، یعنی کچھ لوگوں نے تہذیب کے تصور کو پرابلمٹائز کیا. مثال کے طور پہ روسو نے کیا. انہوں نے تہذیب کیا ہے، جکڑ بندیاں ہیں سماج کی، تمدن کی، وہ جو ہے ظالم سماج جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ جو سوشل کانٹریکٹ اس کی کتاب ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ مین واز بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز. اس کے نزدیک سویلائزیشن ایک کرپٹنگ ایلیمنٹ ہے. اس کے نزدیک جو آئیڈیل ہے وہ کون ہے، نوبل سیویج، ایک آدمی جو بالکل جیسے ایک وحشی جانور کی طرح ہوتا ہے. تو یہ تہذیب بیڑیاں ڈالتی ہے. پھر فرائیڈ نے اس کو پرابلمٹائز کیا. اس کی کتاب کا نام ہی ہے سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکانٹینٹس، کہ انسان کے اندر اصل میں جو جذبہ ہے وہ تو جنس کا ہے. انسان بنیادی طور پر ایک جنسی حیوان ہے، اور وہ ہر ایک سے یہ تعلق رکھنا چاہتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہی سویلائزیشن، یہی تمدن، یہی ظالم سماج اس پر قدغنے لگاتا ہے. یہ انسیسٹ جائز نہیں ہے، اور یہ محارم ہیں، اور یہ فلاں ہیں، اور یہ دھواں ہیں، اور یہ ہے، اور یہ ہے، یہ ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے جبر سے وہ جو جذبہ ہے جو ہے سبلائم ہو جاتا ہے، پھر کہیں تصوف میں، کہیں ادب میں، کہیں مذہب میں، کہیں جمالیات میں ظہور کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پوری اس کی تھیوری. اب یہ کیا ہے، یہ تہذیب کو پرابلمٹائز کر رہے ہیں. لیکن پھر جو ایک نیا استعمال ہوا وہ انلائٹنمنٹ کے ساتھ ہی استعمال ہوا، اور وہ کیا ہے، وہ کولونائزیشن میں اس کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مڈرنٹی اینڈ کولونیلٹی دے آر کو ایول، یہ اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیدائش اکٹھی ہوئی ہے. والٹر مگنولو ایک لیٹن امریکن تھنکر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اکٹھے ہیں بالکل. ٹھیک ہے، تو دیئر کین بی نو مڈرنٹی وداؤٹ کولونیلٹی، اور وائس ورسا بھی ٹھیک ہے. دیئر کین بی نو کولونیلٹی وداؤٹ مڈرنٹی، دیئر کین بی نو مڈرنٹی وداؤٹ کولونیلٹی، جڑے ہوئے ہیں آپس میں. اب یہاں پر انہوں نے قبضہ کرنا تھا، پلنڈر کرنا تھا، لوٹنا تھا، کھسوٹنا تھا، سب کرنا تھا نا. لیکن اب اس کے لیے ایک فساڈ بھی تو بنانا تھا نا، ایک پردہ بنانا تھا انہوں نے. وہ پردہ کیا تھا، وہ سویلائزنگ مشن تھا، سویلائزنگ مشن.
کہ یہ لوگ بیچارے چھوٹے کاکے ہیں، ان کو پتہ نہیں اپنا، ان کو اپنی ضرورتوں کا بھی نہیں پتہ، ان کو اپنے مفادات کا بھی نہیں پتہ، یہ اپنے آپ کو گورن بھی نہیں کر سکتے، تو یہ غیر مہذب لوگ ہیں، ہمیں ان کو مہذب بنانا ہے، تہذیب آموزی کہ بھائی ہمیں ان کو سویلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ قصہ شروع ہوا۔ یہاں میں نے اقبال کی ایک نظم ہے، اس کے کچھ اشعار لکھے تھے، یعنی ایک جگہ کو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ فلاں جگہ ہے، پتہ نہیں حجاز کا تھا یا افغانستان کا تھا، وہ سفر کرتے ہوئے ان کی نظر سے گزری، تو کہتے ہیں کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے، نہیں زمانہ حاضر کو اس میں دشواری، یعنی جہاں تہذیب نہ ہو۔ اب تہذیب کو اقبال کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ نیگیٹو معنوں میں۔ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پکارا، یعنی وہ جس کو تہذیب کو آپ بہت میگنیفائی کر رہے ہیں وہ درندگی کی تہذیب ہے، اصل میں وہ باربیرک ہے۔ عبداللہ یوسف علی کہا کرتے تھے، مرحوم، قرآن مجید کا ترجمہ سب سے اچھا انہوں نے کیا ایک زمانے میں، کہا کہ یہ ویسٹرن سویلائزیشن کیا ہے، یہ سویلائزیشن نہیں ہے، یہ سیویجری ہے، یہ باربرزم ہے۔ یہ ایک صدی پہلے کہا تھا انہوں نے، آج ہمارے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ باربرزم ہے، یہ بربریت ہے، یہ سیویجری ہے۔ تو کہا کہ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تیسرا مصرع ٹھیک نہیں ہے لیکن بعد شعر اچھا ہے، اللہ کو کسی کا بھروسہ نہیں ہو سکتا، تھیولوجیکلی یہ گمراہ کن شعر ہے لیکن شاعری ہے، ظاہر ہے کہ مطلب معاذ اللہ کو کسی چیز پہ بھروسہ ہوگا، تو یہ غلطی ہے اس میں بادل، کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو اصل میں تو مومن کو اللہ کا سہارا ہے نہ اللہ کو معاذ اللہ جو ہے وہ جو ہے اس کا سہارا بادل۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ہو جہاں پہ تہذیب نہ ہو، یہ والی تہذیب، جہاں قمار نہیں یعنی جوا نہیں، جہاں قمار نہیں، زن تنک لباس نہیں، تنگ لباس والے عورتیں نہیں، جہاں حرام بتاتے ہیں شغل میخاری، کہ پینا پلانا وہاں حرام ہے، بدن میں گرچہ ہے ایک روح ہے ناشکیب و عمیق، طریقہ اب و جد سے نہیں ہے بیزاری۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، طریقہ اب و جد سے نہیں ہے بیزاری۔ مڈرنٹی اور انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ طریقہ اب و جد سے بیزاری۔ اور آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ہانک رہا ہوں تو آپ واٹ از انلائٹنمنٹ جو کانٹ کا مضمون ہے اس کا پہلا پیراگراف پڑھ لیجئے، کسی بھی زبان میں پڑھ لیں، ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے، نیٹ پہ موجود ہے، کہ انلائٹنمنٹ کی جسٹ کیا ہے؟ طریقہ اب و جد سے بیزاری، اپنے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا۔ ابھی ایک گروپ میں بات ہو رہی کہیں پر کہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ غامدی صاحب کے حلقے کے ہیں لیکن بعض انہوں نے کچھ تنقید بھی کی ہے، کچھ ان کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو مجھے تو لگا کہ جیسے وہ تنقید کرتے ہیں ان کے حلقے کے، نہیں، میں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، یعنی ماڈرن اکیڈیمیا ہو یا متجددین ہوں، ان کا منہج ہی یہی ہے کہ اپنے استاد اور اپنے بڑوں کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا۔ وہاں آپ کو اس پر پی ایچ ڈی ملے گی، بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کہ آپ اپنے مشرف کی کسی تھیوری کو ڈی کنسٹرکٹ کریں، بہت بلے بلے ہو جائے گی، کمال کر دیا جی، کمال ہو گئی۔ آپ کہیں کہ روایت ہے اس کو لے کے چلنا ہے، یہ تو رسوائی کی بات ہے، اس میں کیا انوویشن ہوگی بھائی، اس میں تو کوئی جو ہے ندرت ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی نیا پن ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ طریقے اب و جد سے نہیں ہے بیزاری، جسور و زیرک و پردم ہے بچہ بدوی، نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری۔ مکاتب جو نئے سکولز ہیں نا، جہاں ماڈرن سکولنگ سسٹم جائے گا وہاں وہ بدویت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ملک میں ایک سٹڈی کی تھی ایک صاحب نے لداخ میں، جب تک وہاں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم نہیں آیا تھا، بہت پاکیزہ ماحول، بہت پرسعادت زندگی، بہت صحت، سب کچھ، جیسے ہی وہ آئے این جی اوز آئیں، برباد ہو گیا سب کچھ۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری، نظر وران فرنگی کا ہے یہی فتویٰ۔ اب فرنگی انٹلیکچوئلس کیا کہہ رہے ہیں، ایسی افغانستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، موریتانیہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یمن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نظر وران فرنگی کا ہے یہی فتویٰ، وہ سرزمین مدنیت سے ہے ابھی آری، یعنی سویلائزیشن تو ہے ہی نہیں،
یعنی یہ وہ منحوس سویلائزیشن ہے جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. اب اقبال کتنے بڑے آدمی تھے, کیا باتیں کی ہیں انہوں نے. اور پھر یہ تہذیب کیا ہے, اکبر الآبادی نے کہا تھا کہ دستار و پیرہن گم اور جیب و کیسہ خالی. دستار و پیرہن گم اور جیب و کیسہ خالی, تہذیب مغربی نے ہم کو چتھاڑ ڈالا, کیما بنا کے رکھ دیا ہمارا, خالی ہاتھ. $1 ارب کے لیے دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں, ہوتے چلے جا رہے ہیں, مطلب سجدے میں گر گئے, عوام کا بھرکس نکال دیا, کیما بن گیا عوام کا. لیکن قسط آ جائے وہاں سے IMF سے تو مطلب سانس آ جائے گی, لگتا ہے کہ آکسیجن پہ گئے ہوئے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور بس وہاں سے کمک آ گئی تو زندہ رہ جائیں گے ورنہ مر جائیں گے. تو یہ آج تک وہ چتھاڑ رہے ہیں ہمیں, آج تک ہمارا کیما نکال رہے ہیں, ہم پھر بھی وہیں دوڑ کے وہیں جا رہے ہیں, انہی کی جو ہے وہ قدموں میں جو ہے قدم بوسی کر رہے ہیں. تو بہرحال اب اس میں ایک اور بس بات ہے کہ جدید کا جو لفظ ہے پیچھے بھی آیا ہے, جدیدیت. اب جدیدیت کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں, لیکن اب وقت ختم ہو گیا, تو وہ انشاءاللہ اگلے سیکشن یعنی بریک کے بعد ہم ہوتے ہیں جمع. کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. 2 منٹ رہ گئے. ہاں جی. جی یہ پوچھ رہے ہیں عثمان کہ بھائی یہ جو کل میں نے اوپیم آف دا میسز والی بات کی تھی وہاں پہ ابلیس کے مجلس شورا کے ضمن میں, کہ یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ اپنی جگہ بات الگ ہے, وہ مارکسزم کے تھیسس میں یہ بات ہے, وہاں اس نے کہا تھا سول آف دا سول لیس, کافی لمبا اقتباس ہے. مطلب اس نے کہا تھا کہ بھائی جو غریب لوگ ہیں نا ان کے لیے جیسے یہ دارو بھی ہے, ان کے لیے اس میں کنسولیشن بھی ہے نا, یعنی مذہب سے زیادہ کنسولنگ پاور کسی چیز میں نہیں ہے. اب دیکھیے نا ہماری جو عوام ہے, ہم جس حال میں رکھے جا رہے ہیں, مغرب کے کسی ملک میں اس سے 10% بھی ہو جاتا تو لوگ نکل کے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے. ہم جتنے صابر و شاکر ہیں اس کے سبب ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, یہ واقعتاً یہ بات ہے کہ ہمارے بین السطور میں یہ بات ہے بہرحال کہ یار اٹس ناٹ آل دیٹ از, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, آخرت تو ہے نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے, یہ کنسول بھی کرتی ہے, تو ایک لحاظ سے ایک سیفٹی ویلو بھی ہے نا پازیٹیو معنوں میں, کہ بھائی اگر آپ کے سارا مدار دنیا پر ہو. آپ نے پیرس میں نہیں دیکھا کیسے رائٹس ہوتے ہیں, پیلی وہ شرٹس والی پوری موومنٹ چلی, آج بھی وہاں ایسے ہنگامے ہو جاتے ہیں, جلاؤ گراؤ شروع ہو جاتا ہے. آپ کے یہاں تو وہ کام نہیں ہوا جو وہاں ہو جاتا ہے, کچھ عرصے بعد ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بلیک لائف جو ہے میٹرز, اس میں بہت کچھ ہوا گیا نا, وہ تو چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ بھڑک اٹھتے ہیں, کر لیتے ہیں. ہم اتنا نہیں کرتے, وہ ہو سکتا ہے ہماری لتھارجی بھی ہو, ہماری خرابی بھی ہو, لیکن اس کا ایک پازیٹیو ایلیمنٹ بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے حکمران ظالم آ گئے, وہ ہو گئے, کچھ بدلنے کی کوشش بھی کریں گے, لیکن بہرحال اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. آخرت تو ہے نا, مطلب آخرت میں ہمیں اس کا ایک بہت اچھا بدلہ مل جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کچھ کریں نا, لیکن یہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, چلیے جی بریک کر لیں.